چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 33. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی. اچھا، اب اس کو ہم سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اب جو اگلا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اور تم کسی جان کو قتل نہ کرو. یعنی قتل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مراد کیا ہے یہاں پر کہ یعنی ایک تو پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب یہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے قرآن میں تو مراد کیا ہوتی ہے کہ اس کا قتل کا کرنا گناہ کبیرہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق کا جب ہم ذکر کریں گے تو درخت، پرندے، جانور سب اللہ کی مخلوق ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہے. تو اس میں چاہے یعنی آپ دیکھیں انسان تو بڑی بات ہے، کوئی جانور بھی جو ہے نا اس کو بلا وجہ قتل نہیں کرو، بلا وجہ تم اس سے نہیں مارو اگر وہ تمہیں کوئی تکلیف یعنی مضر نہیں ہے نا. وہ جانور جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، چھپکلی ہے، لیزرڈ ہے، گرگٹ ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ایک جان کا تھریٹ ہیں، تو ان کو تو مارنے کی اجازت ہے، لیکن بلا وجہ جو ہے جانوروں کو بھی مارنا اس کی تک ہمارا ریلیجن اتنا زیادہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ رحم دل ریلیجن ہے کہ وہ ان کی بھی اجازت نہیں دیتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر رحم کرو جو زمین میں ہیں تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اب زمین میں جو بھی ہیں جن پر بھی رحم تم کر سکتے ہو، تم نے ایک بلی کو بھی اگر دودھ پلا دیا، وہ میاؤ میاؤ کر رہی تھی اور اس کو تھوڑا سا دودھ دے دیا، یا چوزا تمہارے گھر میں ہے تو اس کو تم نے دانا ڈال دیا، یا کبوتروں کو دانا ڈال دیا، تو یہ تمام ایکٹ اسی کے اندر آ جاتے ہیں کہ آپ نے ایک جانور پر بھی رحم کیا. تو انسانی جان اور جانور کی جان ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ چونٹیاں، آپ چل رہے ہیں، آپ روڈ پہ چل کے جا رہے ہیں اور آپ کو نیچے چونٹیاں دکھ رہی ہیں، تو اگر آپ اوائڈ یعنی اگر نہیں یعنی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم دوسری طرف سے راستہ لے کے نکل جائیں. یعنی اپنی کوشش پوری کر لینی چاہیے کہ بلا وجہ کسی بھی معصوم جانور کو، جیسے ایک چونٹی ہوتی ہے، تو اس کو ہم نقصان نہ پہنچائیں. ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، یہ ایک حدیث میں واقع آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نہ تو گھر سے باہر جانے دیتی تھی، یعنی اس کو قید کر کے رکھا ہوا تھا، اپنی بلی کو ایک عورت نے اپنی بلی کو، ٹھیک ہے، تو نہ اس کو چھوڑتی تھی نہ اس کو باہر جانے دیتی تھی کہ وہ کچھ کھا لے، صحیح ہے، اور نہ کچھ اس کو کھلاتی تھی خود سے. تو اس کا انجام آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے کہ یعنی جب اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ جہنم زدہ لکھا گیا. یعنی اب آپ سوچئے صرف ایک چھوٹا سا ایکٹ تھا اس کا. یعنی جیسے آپ یہ اس کی مثال کو یوں سمجھ لیں کہ کچھ مرد، جو میں نے اصل میں بیوی کہی نا، وہ ذہن میں یہی اس وقت ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ جیسے کچھ مرد واقعی اپنی بیویوں کو اسی طرح رکھتے ہیں کہ نہ باہر جاب کرنے دیتے ہیں اور نہ خود ان کو کمائی دیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا ہمیشہ. تو وہ سوچ لیں اس بات کو. یہ مثال ایکچولی میں آپ کو ریلیٹ کروانا چاہ رہی تھی، تو اس لیے پہلے میں نے اس بات کو کہا. ایگزیکٹلی آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی مرد ایک عورت پر اتنا بڑا ظلم کرتا ہے کہ نہ خود پیسے دے رہا ہے اور کام کرنے میں بھی غیرت بہت مانے آ رہی ہے سامنے، تو آپ بتائیے کہ جب ایک بلی جیسی چیز کے حوالے سے ایک عورت جہنم میں جائے گی تو مرد کا کیا ہوگا؟ ذرا سوچ لے وہ صرف اس ظلم کے بارے میں. اور میں نے ابھی جو حدیث بھی آپ کو پہلے بتائی وہ یہی تھی نا کہ وہ مار رہے تھے. ظلم کی یہ بھی ظلم کی ایک کیفیت ہے کہ زبردستی کسی کو اتنا زیادہ اس کے اوپر حکم چلانا. اچھا، پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کتے کو پانی پلانے کے اوپر بخشی گئی. یہ بھی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. تو اس طرح سے میں اسی لیے آپ کو یہاں پر ایک انسان کی بھی جان کی اہمیت بتا رہی ہوں اور عام طور پہ جانوروں کی بھی. اس کے علاوہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ شوقیہ شکار کھیلنا اور جانوروں کو مارنا اسلام میں ناپسندیدہ ہے. یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ ایسے فن کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا نا، کہتے ہیں شکار کھیلنے گئے ہوئے، شکار میں وہاں جا کے وہ جو بھی مرغابیاں مارتے ہیں یا فلاں جانور مارتے ہیں یا نشانہ لگاتے ہیں، تو اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے یہ کھیل. حالانکہ آپ ویسے دیکھیں ہمارے عام طور پہ
یعنی جو کلاسک ہے نا، وڈیروں کو کہہ لیجئے یا گاؤں میں کہہ لیجئے یا بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ ایک گنس وغیرہ رکھ کے وہ جاتے ہیں نا، یہ کام کرتے ہیں اس طرح کا، لیکن یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اور اس پر بھی سوال ہوگا، کیونکہ آپ یہ نوٹ کیجئے وہ ایک فن کے طور پہ اس کو مار رہے ہیں نا چیزوں کو. پھر ہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان جانور کو مارا جا سکتا ہے جو کہ مہلک ہوں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے عام طور پہ جو بوچر ہاؤسز ہوتے ہیں تو وہاں پہ جانوروں کو کھانے پینے کے لیے، یعنی ایک بکرا ہے یا گائے ہے یا مرغی ہے جیسے ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ ان کو حلال کیا جاتا ہے. آپ ان کو مارنا کہیں یا حلال کرنا کہیں تو ظاہر ہے اس کی اجازت ہے، وہ ایک الگ فیکٹ ہے کھانے پینے کے حوالے سے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک انسان کو جان دی ہے ویسے ہی جانوروں کو بھی جان دی ہے، تو اس کو لینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اسی طرح ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ درختوں میں بھی کسی حد تک ایک اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق کہلائیں گے، تو درختوں کو بھی جیسے بہت سایہ دار درخت ہے بلا وجہ کاٹ دیا، کھجور کا درخت ہے اس کو کاٹ دیا، راستوں میں فضول میں سایہ دار درخت ہیں ان کو کاٹ کاٹ کے ان کا سایہ ختم کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بھی غلط ہیں. ان کی ایک طرح سے پکڑ ہے کہ ایک سایہ دار درخت تھا اگر آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے اور اس میں کچھ لوگ آ کے آرام کرتے ہیں تو صرف اس بنا پر اس درخت کو کٹوا دینا کہ یہ نیچے بیٹھے رہتے ہیں ہمارے درخت کے نا، یعنی جگہ گھیرتے رہتے ہیں یا ہمارے باہر کے لون پہ بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں بھی جو ہے اس کی ممانعت ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک پر بھی کوئی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہر جاندار سے نیکی کرنے پر اجر ہے. اچھا، پھر اس کے بعد مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک اس سے ہلکی ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے. تو یہ بھی ہم دیکھ لیں کہ جو یہ ہمارے ہاں جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے نا کہ ٹارگٹ کلنگ اور دشمنی کی بنا پہ مار دینا. بعض دفعہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں کو نہیں پتا ہوگا کہ کیوں وہ مار رہے ہیں اور اس کو کیوں مار دیا گیا. تو وہی آج بھی کیفیت آ گئی ہے نا. تو یہ جو چیز ہے اس میں بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ناحق کسی کا بھی انسانی جان کو قتل کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ابن ماجہ میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے باشندے کسی مومن کے قتل ناحق میں شریک ہو جائیں تو ان سب کو اللہ تعالی جہنم میں داخل کرے گا. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی نے کہہ کر، کسی نے پیسے دے کر، کسی نے کوئی کسی طرح کا بھی سپورٹ فراہم کیا ہے کسی کے بھی مارنے میں تو وہ سب جہنمی ہیں. سمپل یہ بات ہے کہ کسی کو اگر قتل کوئی کرتا ہے اور اس میں ذریعہ بنتا ہے وہ سب جہنم میں جانے والے ہیں. یعنی اس سے ہلکی سزا ہے ہی نہیں قتل ناحق کی. ابن ماجہ میں ایک اور حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی قتل میں قاتل کی مدد ایک کلمے سے بھی کی تو میدان حشر میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کی ہے. یعنی قیامت کے دن اس کو الگ سے کوئی پہچاننے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اس کے ماتھے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہوگی کہ اس نے اپنے کسی بھی جملے سے، ایک کلمہ کیا ہوتا ہے، ایک جملے سے اس نے یہ کام کیا جس کی جیسے آپ بعض دفعہ دیکھیں نا، یوں میں آپ کو بات سمجھاؤں کہ بعض دفعہ بعض مردوں میں، بعض عورتوں میں، بعض بچوں میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں سنا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا تو کیا کہتے ہیں، بہت اچھا. سنا ہے نا آپ نے یہ بات؟ یہ وہ چیز ہے. ایک کلمے سے بھی مدد کی نا. مدد کیا ہے؟ ایک اپنا اوپینین تو دیا نا. اچھا، آپ نے جب اوپینین دیا آپ کے پورے گھر والوں کا بھی اوپینین ہو گیا. مثال کے طور پہ اگر ماں یہ بات کہہ رہی ہے تو بچہ پوچھے گا کیوں امی، تو وہ بتائے گا یہ تھا وہ تھا. ہو سکتا ہے آپ کا اپنا ایک گمان ہو سکتا ہے آپ کی اپنی رائے ہو. آج کل تو سچ جھوٹ کا کچھ پتا نہیں ہے نا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہے کیا معاملات. نہ ویسٹ میں پتا چلتا ہے نہ یہاں پتا چلتا ہے کہ کیا کون کیا کر رہا ہے، حقیقتاً کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر، فلاں کا ایجنٹ ہے بھی کہ نہیں ہے، کچھ نہیں پتا چلتا نا. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی کوئی کسی کو اگر قتل کر دے خاص طور پہ تو اس طرح کی بات محتاط ہو کے اپنی زبان سے انسان نہ نکالے. پھر ایک اور فیکٹ کی طرف ہم آ جاتے ہیں جب مرنے مرانے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک آپ نے سنا ہوگا مرسی کلنگ، اور اس کو یوتھنیسیا بھی کہا جاتا ہے.
ویسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا شخص ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے، جس کو بیڈ ریڈن آپ کہہ لیجئے، اور آپ جس کو کہتے ہیں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ کینسر پیشنٹ کی لاسٹ سٹیج ہے، یا کوئی ایسی بیماری کی لاسٹ سٹیج ہے جس میں اس کو بہت اذیت ہے، اس کو تکلیف میں مبتلا ہے، اذیت میں مبتلا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ پیشنٹ خود ڈاکٹر سے بات کر کے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ مجھے یوتھنیسیا، یہ ہوتا ہے کہ موت کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے، جس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسفل موت ہے جو اس سے دے دی جاتی ہے. تو یہ جو مرسی کلنگ ہے، مرسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحم کر کے اس کو مار دینا، یا یوتھنیسیا، اس کی بھی اسلام میں کسی قسم کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک فارم آف سوسائڈ ہے، اور اس میں اسی کو اگر آپ آگے لے کے جائیں تو جیسے ہم پہلے پڑھ آئے ہیں قتل اولاد میں، لیکن دوبارہ آپ اس بات کو بھی لے آئیے کہ کوئی اگر ایب نارمل بچہ ہے پیٹ میں، اس کو فیٹس کو جو ہے ابورٹ نہیں کرایا جا سکتا، یا یہ کہ کوئی ذہنی مریض ہے، مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے وہ ذہنی مریض ہے، یا دماغی طور پہ وہ ٹھیک نہیں ہے، یا جسمانی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو نہیں مارا جا سکتا ہے کوئی دوائیں وغیرہ دے کے، یا پیٹ کے بچے کو نہیں مارا جا سکتا ہے. اور آج آپ دیکھیے جو ویسٹ کا معاملہ ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ والدین کو اولڈ ہوم میں بھی ڈالنا اب ان کو مشکل لگتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہاں پر بھی بلا وجہ ذمہ داری اسٹیٹ کو اٹھانی پڑے گی، یا ہمیں کبھی 2 سال میں جا کے وزٹ کرنا پڑے گا، یا جب مر جائیں گے تو شاید ہمیں لاش کو ہمیں دفنانا پڑ جائے. تو اس سے بہتر یہ کہ وہ خود بھی ڈاکٹرز کو انکریج کرتے ہیں بچے اپنے والدین کے لیے کہ یوتھنیسیا کے حوالے سے کہ ان کو جو ہے آپ انجیکشن لگا کے ان کو مار دیں، باقاعدہ گارجین کے طور پہ. یعنی جب ماں باپ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو وہ خود ان کی ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ ان کو کوئی سینس نہیں ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے، ہم ان کی طرف سے سائن کر کے آپ کو دیتے ہیں کہ آپ ان کو انجیکشن لگا دیں. تو یہ تمام چیزیں ویسٹ میں کافی حد تک لیگلائزڈ ہیں. کچھ ہوں گے ہاسپٹل جہاں لیگلائز نہیں ہے، باقی میجورٹی جگہ لیگلائزڈ ہیں. کوئی کورٹ نہیں پکڑتا آپ کو آ کے، کوئی آپ کو جیل نہیں کرتا ہے، کوئی آپ کو پھانسی نہیں لگائے گا، کسی کی مجال نہیں، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے کہ کیا ضرورت ہے. اب ان کو کون اولڈ ہوم میں بھی یہ گورنمنٹ کے اوپر ایک مصیبت بنے گا، اور گورنمنٹ اس بات کو سمجھتی ہے کہ بچوں نے چھوڑ دیا تو ہم پہ مصیبت آئے گی، ہم ان کا علاج کا خرچہ اٹھائیں، ہم ان کے اوپر پیسے خرچ کریں، کیونکہ وہاں تو زیادہ تر اولڈ ہومز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں. یہاں کی طرح تھوڑی ہے کہ لوگ ان کو پے کر رہے ہیں. تو اب اس میں جب ہم سوسائڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک حدیث دیکھتے ہیں اور ایک آیت دیکھتے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں آتا ہے، جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے گویا تمام انسانیت کی جان لے لی. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ جس نے ایک جان بچائی، تو اس میں سب سے زیادہ جو میڈیکل کا پروفیشن ہے، ڈاکٹرز کا پروفیشن ہے، وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی نوبل پروفیشن ہے. خاص طور پہ اگر وہ ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے نیت اپنی اللہ کے لیے اس کام کی کر لیں تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے. ایک تو کام ویسے ہی بہت اچھا ہے، بہت نوبل، بہت اعلیٰ کام ہے انسانیت کی خدمت کرنا، اور اگر نیت وہ اللہ کے لیے کر لیں تو آپ سمجھیے جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈبل اجر ان کے لیے انشاءاللہ ہو جائے گا. تو ایک طرف یہ بھی بات ہے کہ جس نے جان بچائی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ تو بیچارے صبح سے لے کے جب آپ کوئی ایمرجنسیز میں جائیں یا آپ ہاسپٹل جائیں تو آپ یا کلینکس میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے پیشنٹ کی وہ زندگی بچا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر وہ اینٹی بایوٹکس مثال کے طور پہ نہ دیں یا وہ مثال کے طور پہ کوئی ایک ڈرپ ہی نہ لگائیں تو اسی وقت ہی شاید پتہ نہیں کتنے لوگ مر جائیں اگر ڈاکٹر صحیح علاج نہ کریں یا کریں نہ. یعنی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، ایک ڈرپ لگنی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں جو گرمی کی دیکھی تھی لہر، تو اس کی بنا پہ کتنے لوگ جو ہے کوئی وہ چیز تھی کہ گرمی لگی اور مر گئے. مطلب عجیب سی بات کراچی کے لیے سن کے لگ رہی تھی نا کہ کراچی میں بھی اتنی گرمی پڑتی ہے، لیکن اس وقت کیا تھا، ان کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹس نہیں ملے جن کو، تو وہ نہیں بچ سکے. تو یہی والی بات ہے کہ یہ بہت ہی نوبل پروفیشن ہے کہ اگر جو دن رات جو جان بچاتا رہتا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کے کتنا بڑا اس کا مقام ہوگا. پھر سوسائڈ کے حوالے سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب جان لینے کی بات کی جائے گی، قتل کی بات کی جائے گی، تو اس میں اپنی جان کو بھی قتل نہ کرو والی بات آئے گی جو کہ سوسائڈ کہلاتی ہے. اس کے بارے میں حدیث دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا وہ جہنم میں جائے گا اور اس کی یہی حالت رہے گی. جس نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کیا، جہنم میں وہی زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے کھاتا رہے گا. پھر جس نے اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے مارا تو وہ ہتھیار جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جسے وہ اپنے پیٹ پہ مارتا رہے گا.
اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا. اسے بخاری نے روایت کی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو ایک جان ہے، جو ہماری اپنی جان، آپ سمجھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اس میں ہم میں سے کوئی بھی بیماری سے تنگ آ کر یہ دعا بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. اس کے لیے بہترین دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آتی ہے، مسنون دعاؤں میں بھی ہے اور بھی دعاؤں میں موجود ہے کہ میں اردو ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جب تک زندہ رکھ تب تک تیری نظر میں میرا جینا جو ہے وہ خیر کا باعث ہے، اور تو مجھے موت دے دے جب تو بہتر سمجھے. یہ دعا میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، مسنون دعا ہے. لیکن یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماری مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے، میں مر جاؤں، یہ نہیں دعا کر سکتے ہرگز. اس دعا کی آپ شفا کی دعا کر سکتے ہیں، آپ مرض میں آسانی کی دعا کر سکتے ہیں، آپ اللہ کی رحمت مانگ سکتے ہیں، آپ اللہ کا فضل مانگ سکتے ہیں. ماں باپ مثال کے طور پہ، میں ایک سوال ہوتا ہے اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ کے علاوہ، ماں باپ کا سب سے ٹف معاملہ ہے، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جیسے آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں اور وہ بہت بری حالت میں، یعنی جس کو آپ کہیں کہ بہت ہی اذیت میں، بہت تکلیف میں، اور آپ اللہ نہ کرے آپ کے اپنے ماں باپ کی بھی یہ سٹیج ہے، ٹھیک ہے. تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس تکلیف میں دیکھ کر اب ان کے لیے کیا دعا کریں، کیونکہ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں ان کے کوئی بھی بڑا ان کے اوپر ٹریٹمنٹ اب ہو نہیں سکتا. جیسے مثال کے طور پہ ہارٹ کا معاملہ ہے تو ان کی اینجیوپلاسٹی بھی نہیں ہو سکتی، اینجیوگرافی بھی نہیں ہو سکتی، دواؤں پہ رکھنا پڑے گا، فلاں علاج بھی نہیں ہو سکتا. کڈنی فیلئر ہے تو کڈنی نہیں لگ سکتی بیکاز ایج اتنی ہے، کوئی ان کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. ایسے ہوتے ہیں نا بہت ایج میں. تو ایسی صورت میں ماں باپ کے لیے جو دعا ہے نا کرنے کی، اگر آپ اس وقت ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو 100 سال کی عمر دے، اور تو آپ کا کیا خیال ہے بتائیے؟ اس جو ابھی میں آپ کو ٹاپک پڑھا رہی ہوں نا، اس لحاظ سے جواب دیجئے کہ یہ دعا آپ کو مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے. کیسے؟ کیوں؟ میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ تو آپ لوگ اپنے والدین کے قتل نہیں ایک منٹ ایک بتائیں مجھے. جی روبینہ. نہیں لیکن آپ ہاں لیکن آپ یہ مجھے بتائیں نا، آپ تو دعا ان کی عمر کے مانگ رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمیں ایسی جو ہے نہیں کرنی چاہیے دعا. ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ. سب آپ لوگ کے صحیح ہیں، لیکن جو ابھی رابعہ نے بتایا نا آپ لوگ، وہ بہترین چیز ہوتی ہے کہ آپ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک تھوڑی فائن لائن بتا دوں. اپنے والدین کے لیے آپ یہ نہیں کہیں کہ اللہ ان کو جو ہے نا ارذل العمر سے پناہ دے. وجہ کیا ہے کہ اپنے لیے مانگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، اپنے والدین کے لیے نہیں مانگا. تو ان کے لیے ہم کیا مانگیں گے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان کے لیے رحمت مانگے، کیونکہ ایسی سٹیج میں ابھی سے والدین کی بات کر رہی ہوں. والدین اس وقت اتنی اذیت میں ہیں کہ ڈاکٹرز خود جواب دے دیا، ڈاکٹر خود کہہ رہے ہیں یہ بہت اذیت میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی ان کا علاج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. مراد کیا ہو گئی؟ اگر آپ نے جیسے ابھی ہم بات کریں، آپ نے ان کی 100 سال یا آپ کے 20 سال کی دعا مانگی، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بد دعا ہے ان کے لیے، لٹرلی بد دعا ہے. کیونکہ آپ تو ان کو یعنی تڑپتا دیکھ رہے ہیں کہ مزید جو حال ہے ان کا وہ 10 سال تک ایسی اللہ نہ کرے تڑپتے رہیں. تو دعاؤں میں بھی حکمت، لاکھ آپ کو محبت ہے، مانا محبت ہے. آپ یقین کریں اگر کوئی ایک لڑکی ہے یا ایک ہم عورت ہیں تو اس حساب سے بات کریں، اس کی والدہ 90 سال کی بھی ہوں گی نا، اور ڈاکٹر جواب بھی دے دے گا تو بھی وہ یہ نہیں چاہے گی، وہ کہے گی بس میرا ان کا وجود کافی ہے. یعنی ایک دل کا تعلق ہوتا ہے نا، تو آدمی چاہتا کوئی نہیں ہے. لیکن اس وقت حکمت کیا ہے کہ آپ جب اللہ کا رحم مانگیں گے تو رحم سے کیا مراد ہے؟ جیسے ابھی آپ نے کہا اللہ ان کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کرے، یا اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. جب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، رحم کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ان کی بیماری ہوگی اس کو بہتر کرے گا، اور جب سمجھے گا اٹھا لے گا. یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہوگا. رحم اللہ کی مرضی، وہ جیسے بھی رحم کرے. تو آپ نے سارا معاملہ کس پہ ڈال دیا؟ اللہ پہ. آپ نے خود نہیں اللہ نہ کرے دعا کی کوئی. تو یہ بھی نہیں کہ زندگی کی یہ ایک اور ایکسٹریم ہے کہ بد دعا والی چیز آ گئی کہ وہ بھی نہ کریں، اور نہ ہی یہ کریں کہ اللہ ان کو جو ہے ان کو اٹھا لیں ان کی تکلیفیں دور کر کے. یہ بھی نہیں صحیح ہے، یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے نا، کیونکہ اپنے لیے جب منع ہے تو والدین کے لیے کیسے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تو نعوذ باللہ ان کو اٹھا لے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا.
بالکل جتنی عمر اللہ نے رکھی تو ہم تو نہیں ہوتے نا کوئی اس طرح کی بات کرنے والے, تو بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو ایک جواب دے دیا ہے جو لوگ اکثر بہت, اور ان میں آپ اور لوگوں کو بھی لے آئیں. جیسے آپ کے کوئی رشتے دار اللہ نہ کرے ایسے پوچھ رہے ہوں کہ بھئی ہمارے والد کی یا والدہ کی ایسی طبیعت خراب ہے تو کیا دعا ان کے لیے کریں. اب اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ آپ ان سے کہیں شفا کی دعاؤں کا کارڈ ان کو دیں, ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے کہ ڈاکٹر جواب دے چکا ہے نا. جب ڈاکٹر نے ایک چیز کہہ دی وہ بات ہے, اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے نا. وہ تو ڈاکٹر کی تو خیر اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جواب دے دیتے ہیں اور لوگ 3 مہینے تک پتہ چلتا ہے زندہ رہے. لیکن اس وقت ان کے لیے اللہ سے رحم مانگے. ان کے لیے شفا سے زیادہ اس وقت رحم ضروری ہے, کیونکہ شفا تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ ہوپ لیس کیس ہے, یہ جو چیز ہوتی ہے نا. تو اس میں آپ ان کے رحم کی دعا کریں, ان کی تکلیف. ایک اور دعا آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی تکلیف, اسپتال کے شر, ڈاکٹروں کے شر, اسپتال کا شر بھی کہتے ہیں کیونکہ شر کی جگہ ہے وہ, کچھ بھی کہ آپ علاج ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے, لیکن وہاں کچھ فیکٹرز شر کا بھی باعث ہے نا. جیسے وہاں پہ آپ مثال کے طور پہ انگلیاں وہ جو بار بار یہاں پہ انگلیوں یا ہاتھوں میں آپ کہہ لیجئے کہ ڈرپیں لگائی جا رہی ہیں, نیل پڑ رہے ہیں پیشنٹس کی, تکلیفیں ہو رہی ہیں, خون نکال رہے ہیں, ڈرپ لگا رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. مطلب ایک آل دا ٹائم ایک شر کی حالت میں انسان فتنے میں ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش. اس سینس میں شر کہہ رہی ہوں نا کہ ایک آزمائش کی جگہ ہے. تو اس سے بھی پناہ ان کے لیے مانگے. یہ سب پناہ کریں, لیکن اپنے منہ سے کبھی والدین کے لیے ہم یہ دعا نہیں کر سکتے, نہ اجازت ہے اس بات کی نا. تو یہ میں نے آپ کو ایک بتا دیا کہ دوسروں کو بھی آپ یہ سمجھا سکتے ہیں, اور اگر وہ آپ سے پوچھے کہ کیا دعا کریں تو اس کو بھی آپ یہی کہیں کہ تم اپنے والدین کے لیے نا رحم کی دعا اللہ سے مانگو, رحم کا سوال کرو, کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کا رحم اس کو درکار ہے. بس یہ بہترین دعائیں کرنے کے لیے. اچھا, اب اسی آیت میں آگے آپ دیکھیے کہ کہا گیا کہ تم قتل کا ارتکاب نہ کرو کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا. جس ورڈ کے ساتھ حرام کا لفظ استعمال ہوا وہ گناہ کبیرہ ہو گیا. لیکن یہ کہ حق کے ساتھ تم کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. حق کے ساتھ یعنی کیا مراد ہے کہ جان لینے کی کچھ چیزوں میں اجازت ہے حق کے ساتھ. کیونکہ اگر میں ایسے آپ سے کہوں کہ حق کے ساتھ بھی کسی کو مارا جا سکتا ہے, کیا جواب؟ آپ تو نہیں کہیں گے نا, ٹھیک ہے جی. آپ کیا کہہ رہی؟ بالکل, لیکن اب ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ ایسے جی بینا بالکل وہ بھی ہوتا ہے. لیکن ابھی میں آپ کو حدیث سے بالکل ایگزیکٹلی بتا سکتی ہوں. آپ نے جو بات کی وہ ڈیفینیٹلی وہ بات ہے, لیکن صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ آپشنز ایسے ہیں, ایکسیپشنز ہیں رادر, کہ جن کی صورت میں اگر قتل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہے. ایک عجیب مطلب امیزنگ بات ہے. میں ویسے آپ سے کہوں تو آپ کہیں گے ایسا بھی کیسے ہو سکتا ہے. تو اسی لیے میں ڈائریکٹ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر رہی, حدیث میں سامنے رکھ رہی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہوں. یعنی اتنی بڑی بات ہے نا کہ سوال ہی نہیں کہ خون حلال ہے, مگر 3 صورتوں میں. شادی شدہ زانی, آپ کو پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ سٹوننگ ٹو ڈیتھ, رجم. پھر کیا ہے؟ قاتل. اچھا, قاتل ابھی آپ لوگوں نے کیا بتایا؟ قاتل کی صورت میں کیا ہوگا؟ قصاص. قصاص کیا ہوتا ہے بتائیں؟ ایک بتائیں, ایک بتائیے. جان کے بدلے جان لیا جائے گا نا, تو قتل کیا نا, کیا ہے؟ جائز ہے. 3rd کیا چیز ہے؟ مرتد. مرتد کیا ہے؟ اپنا بالکل اسلام کو چھوڑ کر یوں کہیے کوئی اور دین اختیار کر لے, کوئی بھی دین, تو اس کو بھی اجازت ہے کیونکہ اس کی سزا یہی ہے مرتد کی. تو یہ وہ کچھ چیزیں, اور جو آپ نے کہا بھی نا وہ بھی بالکل ڈیفینیٹلی وہ والی چیز ہے جنگ والی, لیکن یہ حدیث میں نہیں آتا نا. لیکن وہ بھی ڈیفینیٹلی وہ چیز ہے کہ اگر جنگ میں ظاہر سی بات ہے ڈکلیئرڈ وار ہے, اللہ کے لیے ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہے, تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. جیسے آپ سمجھ لیجیے ہماری پاک آرمی ہے, پاکستان کی آرمی ہے, تو وہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک دشمن کنٹری ہے اور وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی ہے. تو ایسے میں جو بارڈر پہ بھی مقابلے ہوتے رہتے ہیں تو یقیناً وہ جو فوجی جان مرتے ہیں ان کا شہادت کا درجہ ہے, اور جو وہ مار رہے ہیں اپنے دشمنوں کو تو کیا ہے؟ بالکل جائز ہے. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ ایک فوج کے حوالے سے بھی اس کی اجازت ہے. تو اب یہاں پہ ہم نے یہ کچھ چیزیں دیکھی کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کے ساتھ اجازت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آگے بتایا کہ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا.
یعنی تم قصاص لے لو، اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دو. لیکن اب قصاص کے ساتھ ایک اور بات آ رہی ہے کہ پس چاہیے کہ قتل میں وہ حد سے نہ گزرے، تو اس کی مدد کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں قصاص کے ساتھ ایک اور کیا چیز کی اجازت ہے. دیت. ٹھیک ہے. یہ بس ویسے ہی آپ کی نالج کے لیے میں بتا رہی ہوں، اس وقت مینشن نہیں ہے، یہ ٹاپک نہیں ہمارا. بلڈ منی جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اجازت ہے. اچھا اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا. فی الحال دیت کی یعنی بات نہیں ہو رہی. پہلا آپشن لیا ایک، جب جس کو قتل کیا گیا تو اس کے جو گھر والے تھے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو قصاص کرنا ہے. ٹھیک ہے. قاتل کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم قتل کریں، جیسے مثال کے طور پہ ہمارا بیٹا قتل کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک خاص بات بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، تم بلڈ منی پہ راضی نہیں. ٹھیک ہے. تم نے کہا ہمیں دیت نہیں چاہیے، ہم پیسہ نہیں لیں گے، ہمیں تو بدلہ چاہیے جان کا. تو اب ایسی صورت میں کیا ہے کہ تم قتل ضرور کر لو، لیکن قتل میں اسراف نہ کرو. اسراف کو میں نے آپ کو تزکیہ میں پڑھا دیا ہے نا، حد سے زیادہ نہ بڑھنا. ٹھیک ہے. بالکل. اب آپ لوگ بتا رہے ہیں، میں بتاؤں؟ نہیں آپ بتائیے. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نے، جیسے کہا ہاں لاش کی بے حرمتی نہ ہو. بالکل یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. یہ والی چیزوں کی یہ اسراف ہو گیا کہ بھائی آپ کو قتل کرنا تھا، آپ کے بیٹے کے بدلے فلاں کا بیٹا ہے، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ قتل کر دو. اب اس سے یہ مراد تو نہیں قتل کیا اس کی آنکھیں بھی نکالنی، یہ ہو گیا نا مسلح. یہ اس کو ایک ٹرم کہتے ہیں مسلح. لاش کا مسلح کرنا. مسلح کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے حرمتی کرنا، کہ آنکھیں پھاڑ دیں، ہاتھ کاٹ دیے، انگلیاں کاٹ دیں. مطلب کس لیے؟ نفرت کے اظہار کے طور پہ. ٹھیک. بالکل حضرت میں مینشن نہیں کرنا چاہتی، بڑا افسوسناک. یہ حضرت امسا کا جیسے بتا رہی ہیں کہ ہندا نے اس طرح آنکھیں نکالنی تھی نا، مطلب مسلح کیا تھا ان کی لاش کا. تو یہ تمام چیزیں اسراف میں آتی ہیں. اب آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، ویسے تو یہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، تو انشاءاللہ پھر باقی اس کو کل کر لیں گے انشاءاللہ، مزید چیزیں دیکھ لیں گے. اور جیسے آپ نے کیا کہا تھا یہاں پہ اذیت دے کے، یہ بھی آپ لوگ فی الحال اتنا لکھ لیجئے کہ ٹارچر دے کے مارنا، اذیت دے کے مارنا. مطلب ایک تو ہے نا تلوار مار دی قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے جلایا، یا پہلے جو ہے نا ہاتھ، ہاں ایک چیز کاٹی، یا یہ کہ جلا رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، ہاتھ جلا دیا. تو یہ ان چیزوں کی بھی اجازت نہیں، تشدد کے ساتھ. بالکل. چلیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تفسیر کو مکمل کرتے ہیں. کل ہماری آیت نمبر 33 آدھی ہوئی تھی، انشاءاللہ اسی پر بات کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 33 میں ہم دیکھ رہے تھے کہ قتل کرنے میں اسراف کیا کہلاتا ہے یا کن کن چیزوں میں ہو سکتا ہے. تو اس میں جو بات ہم نے کی تھی اس میں ہم نے 2 پوائنٹس دیکھے تھے. ایک تو یہ کہ لاش کا مسلح کرنا یہ منع ہے، اسراف کے اندر آتا ہے. دوسرے کسی بھی باڈی کو جو کہ قصاص کے نتیجے میں قتل کی جا رہی ہے اس کو ٹارچر دے کر مارنا. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور اس کی صورت اسراف میں یہ ہوتی ہے کہ ایک تو خون بہا بھی لے لیا، یعنی دیت بھی لے لی، بلڈ منی بھی لے لی، اور اس کے بعد پھر قتل بھی کر دیا. یہ بھی اسراف ہے، یعنی بدلہ لینے کے لیے نا اس طرح کا طریقہ اختیار کیا. اس کے علاوہ یہ کہ جوش انتقام میں جو مجرم ہے، نہ صرف یہ کہ مجرم کو قصاص تو مجرم کو مارنا ہوتا ہے نا، تو اس کے علاوہ بھی مثال کے طور پہ اس کے دوسرے بھائی کو بھی مار ڈالا، اس کے باپ کو بھی قتل کر دیا. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ قتل کرتے وقت بھی جہاں اجازت ہے وہاں پر بھی تمہیں اسراف سے کام نہیں لینا ہے. تو یہاں پہ یہ ہمیں اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت تھی. اور اس میں اب ہم تھوڑا سا قتل کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس اور دیوالیہ وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا. اس کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال مار کر کھا لیا ہوگا،
کسی کو قتل کر دیا ہوگا، کسی کو ناحق مار دیا ہوگا، تو ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، اور اس کے بعد جب نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے حقوق جو باقی رہیں گے تو ان کی غلطیاں اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی اب آپ سوچیں کہ ایک تو کیا ہوگا کہ مظلوموں میں اس کی جو کچھ اس نے نیکیاں کمائی وہ ایک تو پہلی بات بانٹ دی گئی. اب اس کے بعد نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ تو اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ جو غلطیاں مظلوموں کی ہوں گی وہ بھی اس کے حساب میں ڈال دی جائیں گی. تو بڑا ہی سخت معاملہ ہے. آپ سوچیں کہ جو انسان جو ہے وہ کسی نے قتل اگر کیا ہے، اور قتل کے علاوہ بھی دیکھیں کیا باتیں آ رہی ہیں، معمولی ہیں یہ تو باتیں ہماری نظر میں، گالی دینا، کسی پہ تہمت لگانا اور کسی کا مال کھا جانا، یہ تینوں چیزوں کو تو ہم کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھتے نا. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ قتل کا ذکر ہے جو ہمارا ٹاپک یہاں پر ہے. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایون تہمت لگانا یا کسی کو مال کھا لینا، دھوکہ دینا، یہ بھی تمام چیزیں جو ہے اس کی کتنے سیریس جو ہے آگے ریپرکشنز ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 34 میں اگلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ دو ہیں اس میں احکامات آیت نمبر 34 میں. پہلا دیکھتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. پہلے اتنا دیکھتے ہیں یہاں تک. کیا اس کا ترجمہ ہے کہ مال یتیم کے پاس بنا پھٹکو مگر آسان طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اب اس کو اگلا حکم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگلا جو حکم دیا ہے وہ ایک یتیم کے حوالے سے دیا ہے. اور یتیم کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ مثال کے طور پہ ایک کوئی بچہ ہے، بچی، اس کے والدین فوت ہو گئے. اب اس کے بعد ایک شخص نے، کسی بھی خاندان کے شخص نے اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لی، جس کو ہم گارجین شپ کہتے ہیں. اب یہ ہے کہ ویسے تو یتیم کے مال میں سے لے کر، اور گارجین کو یہ اختیار ہے کہ اس کی تعلیم پر، اس کے کھانے پینے پر، تمام چیزوں پہ خرچ کرے. لیکن مثال کے طور پہ چچا ہے، چچا نے یہ کام کیا جو کہ کرنا بھی چاہیے نا. یعنی جو آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے والد کی طرف کے رشتے ہوتے ہیں نا، اصل میں اسلامی لحاظ سے ان کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ ایک امیزنگ بات ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے، ماں کی طرف کے. ہمارے یہاں یہی کانسیپٹ ہے نا کہ بیچاری ماں جو ہے، یعنی اب لڑکی مر گئی تو ماں کی ذمہ داری ہے، جو پیچھے ماں رہ گئی یعنی نانی، یوں سمجھے، نانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کا خرچہ بھی اٹھائیں اور سب بچوں کو بھی دیکھیں اور کفالت بھی کریں. لیکن اسلامی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ باپ کے رشتہ داروں کی طرف، چچا، تایا، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے. تو بہرحال آپ فرض کر لیں کہ کوئی چچا ہیں، انہوں نے کفالت اٹھائی، تو اب چچا کے اوپر دو چوائسز ہیں کے پاس. وہ یہ کر سکتے ہیں کہ یا تو وہ یتیم کے ہی مال میں سے پیسہ لیں اور اسی میں سے جیسے اپنا ایک بجٹنگ کر لیں کہ آدھے پیسے یعنی یہ بچے کے، میں اپنے اس کے پیسوں سے اس کو یہ چیزیں دلا رہا ہوں، اور اپنا اکاؤنٹ الگ رکھیں، تعلیم پر بھی لگائیں، تمام چیزوں پہ لگائیں، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر چچا جو ہے وہ اچھے کھاتے پیتے ہیں اور وہ احسان کے طور پر اپنے یتیم جو بھی بچہ ہے ان کے پاس آیا ہے بھائی کی طرف سے، تو اس کے بچے کے لیے وہ کیا کریں کہ اپنا کھانا پینے میں سے اس کا حصہ لگا دیں. یعنی اس سے نہیں لیں کھانے پینے کے پیسے، تعلیم کے لے لیے، کھانے پینے کے نہیں لیے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی لحاظ سے یہ ایک طرح سے جو خرچہ وہ کریں گے یہ صدقہ ہے اس بچے کے اوپر. اور آپ کو پتہ ہے نا صدقات کی کتنی اہمیت ہے، کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی اہمیت ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی، آگے ہم حدیث بھی دیکھیں گے لیکن ویسے میں ایک حدیث کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، مفہوم حدیث، کہ اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہو. اتنا زیادہ یتیم کے مال کی حفاظت ذمہ داری ہے گارجین کی، بہت زیادہ، یعنی اس کے سخت احکامات ہیں. پھر کچھ اور ہم احادیث سے دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے. پھر آپ نے شہادت والی انگلی اور ان دونوں کے درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا، یعنی یوں جیسے نہیں کہتے کہ دونوں یعنی برابر ہوں گے. بخاری میں یہ حدیث آتی ہے.
یعنی مراد یہ کہ یہ اتنا بڑا ایکٹ ہے، اتنا نوبل کاز ہے، اتنا اچھا کرنے کا کام ہے کہ جس کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی انسان کو نصیب ہو سکتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اس کے ایک ایک بال کے حساب سے اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اسے مسند احمد اور ترمذی نے روایت کی ہے۔ تو یعنی یہ کہ مراد کیا ہے، سر پر ہاتھ پھیرنا بیسکلی کیا ہے، ایک شفقت کا اظہار ہے، ایک محبت کا اظہار ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک جو یتیم بچہ، بن باپ کا جو بچہ ہے، اس کو صرف کھانا یا کپڑے نہیں چاہیے ہوتے، صرف اتنی اس کی نیڈ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کچھ ایموشنل نیڈس بھی ہوتی ہیں۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ریسرچز ہیں اس سے یہ بات پروون ہے کہ چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ ایجڈ لوگ ہوں، ان کو جو ٹچ ہوتا ہے ہاتھ کا وہ ان کو بڑا سوٹ کرتا ہے۔ یعنی آپ اپنے والدین کے لیے بھی یہ چیز اختیار کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے یتیم بچوں کو کہ جب ان کو ٹچ کیا جائے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے تو ان کے لیے یہ چیز بڑی سودنگ، بڑی پرسکون کرنے والی ہوتی ہے۔ اور پھر بن باپ کے بچے تو ویسے ہی آپ دیکھ لیجیے نا کہ ماں باپ کی محبت سے بالکل دور ہوتے ہیں، تو ان کو تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ماں کس طرح تھپک کے سلاتی ہے، یا کیسے باپ جو ہے وہ اپنی گودی میں لے کے بچے کو بیٹھتا ہے۔ جب عام طور پہ جو بچے بڑھتے ہیں اور پلتے ہیں ان کو تو بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا، یتیم بچوں کو، کہ کیا ماں باپ کرتے کیا ہیں، محبت کیسے کرتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ تو ایسے میں اگر کوئی خاندان میں اس طرح کے موجود ہوں، آپ کے خاندانوں میں یا آپ کے محلے میں یا کہیں بھی آپ کو پتا ہے، آرفنیجز کا بھی ذکر ہم آگے جا کے کریں گے، تو یہ ایک ہماری اسلامی لحاظ سے ایک ڈیوٹی بنتی ہے کہ صرف یہ آیات پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے بارے میں بڑے حقوق بتائے، یہ کافی نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم اس چیز کو اپلائی کریں تاکہ ہم بھی اس اجر میں شامل ہو سکیں کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جنت کے حوالے سے بشارت ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ معمولی کام تو نہیں ہے نا، کہ کرنے والا کام ہے کہ انسان پریکٹیکلی اس کو کرے۔ اور پھر آپ دیکھیں اسلام میں جب لوگ داخل ہوتے ہیں نا تو بہت ساری چیزوں کو کہہ کے اگنور کر دیتے ہیں، یہ چیز نہیں، یہ بھی بڑی مشکل ہے، فلاں چیز نہیں اسلام میں، یہ بھی نہیں ہم کر سکتے، بھئی وہ بھی نہیں، حجاب بھی نہیں ہوتا، سود بھی نہیں چھوڑ سکتے، فلاں کام بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، جو کرنے والی کام ہے وہ تو کر لینا۔ اگر آپ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے تو بہت ساری چیزیں قرآن میں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہیں جو کہ انسان آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، کیونکہ کون سا ایسا خاندان ہوگا کہ جہاں دور دور چلے، کوئی اللہ خیر رکھے، اللہ اپنی رحمت رکھے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی پسندیدہ بات ہے، لیکن دور دور کہیں نہ کہیں تو مل جائیں گے نا، ہمیں پتا تو چلے گا نا کہ فلاں کے بچے ہو گیا، ابھی کون سی ایسی انیوژل بات ہے۔ تو ایسے میں ضرور اپنا ایک رول پلے کریں، ان کو اسپیشلی جا کے ٹائم دیں، اور یہ ان کی نفسیاتی اور جذباتی جو ان کی نیڈز ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، اور میری سرپرستی میں ایک صاحب جائیداد یتیم ہے، یعنی اس کے پاس کافی پیسہ ہے، تو کیا میں اس کے مال میں سے کھا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم اپنے یتیم کے مال میں سے کھا سکتے ہو، بشرط یہ کہ اسراف نہ کرو اور جلد بازی سے کام نہ لو، نہ اپنی جائیداد بنانے کی فکر کرو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اب یہ جو ہے نا فائن لائن، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ایک آدمی کا مسئلہ تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ بعض دفعہ کچھ احادیث آپ کو ایسی ملیں گی جو انڈیویجولی کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو ان کو آپ نے الگ سے جواب دے دیا، یا عام طور پہ اپلائی نہیں ہو رہی بات۔ ایک تو پہلی بات یہ جانیں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ خود سوچیں نا کہ کوئی ایک انسان خود ہی بہت غریب ہے اور کوئی خاندان میں نہیں، اسی پر کفالت کی ذمہ داری پڑ گئی، اب وہ کیا کرے؟ تو کفالت ایسی صورت میں صاحب جائیداد یتیم ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس کے مال کو وہ آگے انویسٹ کر دے۔ یہ علماء باقاعدہ کہتے ہیں، یہ باقاعدہ یہ بات ہے علماء کی طرف سے کہ یتیم کا مال جو ہے وہ گارجین کی ذمہ داری ہے، تو وہ یہ نہ ہو کہ اس کو رکھا رہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں نا وقت کی دھول اسے کھا جاتی ہے۔ کیا مراد ہوتی ہے؟ انفلیشن کی وجہ سے نا وہ پیسے کی ویلیو 10 سال آگے جا کے وہ نہیں رہے گی نا۔ تو اگر کوئی گارجین جو ہے اس پیسے کو انویسٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد کسی بزنس میں لگاتا ہے، پھر ظاہر کوئی کوشش بھی کرے گا نا، وہ محنت بھی کر رہا ہے کیونکہ وہ تو بچہ ہے گھر میں جس کا پیسہ ہے، تو اب جو یہ کچھ محنت کر رہا ہے اور جو وقت لگا رہا ہے بچے کے لیے، اور آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے اس کی جاب کر رہا ہے، تو اس ضمن میں وہ ایک سارٹ آف سیلری کہہ لیجئے، اس کو ایک سروس کے پیسے کہہ لیجئے، مجبوراً وہ لے سکتا ہے۔
بات سمجھ آ گئی؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے مال میں سے لے کے اور کھانا شروع کر دے اور اس کے سارے مال کو ختم کر دے. یعنی مراد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے پیسے کو لگائے اور اس کے بعد پھر تھوڑا بہت اس میں سے اس کی سروس کرنے کے حوالے سے. دیکھیے کیا لکھا ہے, اسراف نہ کرو. یعنی اب یہ نہ ہو کہ کھانے پینے سے بڑھ کے اب تم نے نا ایکسٹرا خرچہ کرنا شروع کر دیا کہ پروفٹ دیکھ کے کہ بھئی بڑا پروفٹ آ رہا ہے. نہیں, اگر پروفٹ آ رہا ہے تو اس کو بھی بچا کے سیو کر کے یتیم کے لیے رکھو. اچھا, اب آگے جو میں بات آپ سے کرنے جا رہی ہوں اسی حوالے سے کرنے جا رہی ہوں کہ ایک حدیث پہلے آپ سن لیں. مسند احمد میں حدیث آتی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دل کی سختی کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو. اسے مسند احمد نے روایت کیا. یعنی 2 ٹپس ہیں. اگر کسی کو یہ دل میں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل سخت ہے, اور دل کے سختی ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ قرآن پڑھ کے رونا نہیں آتا, یتیم یا غریب بچوں کو دیکھ کے رونا نہیں آتا, یا یہ کہ کوئی بہت بڑے حادثات ہو جائیں یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے تو بھی انسان کو رونا آنکھوں سے نہیں آتا, یہ نشانی ہوتی ہے. تو ایسے میں ایک تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا, اور سیکنڈلی چیز کیا ہے, مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلانا. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین مشکل ہے, یہ کہہ کے وہ دین کے کسی بھی حکم پہ عمل نہیں کرتے. تو ایک تو ان کے لیے بات یہاں پر ایک بہت بڑی اپارچونٹی کھلی ہے کہ بھئی وہ یتیموں کا خیال کریں, یتیموں کی مدد کریں. ایک اور چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم دین کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب لوگ ایک ہی کام نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ کہ اگر سب سے کہا جائے, یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب سے کہا جائے کہ آپ لوگ سب جو ہے درس دیں, سب درس دینا شروع کر دیں, تو سب نہیں دے پائیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس میں کیا ہوگا کہ کچھ لوگ اب کرنے کا کام کیا ہے, کچھ لوگ درس دے رہے ہیں, کچھ لوگ پیمفلیٹس آگے بانٹ دیں, کچھ لوگ فلائرز آگے بانٹ دیں, کچھ لوگ ایسے ہی ورڈ آف ماؤتھ سے, یعنی جو بات اچھی یہاں پتہ چلی گھر والوں کو جا کے بتا دیں, اپنی فرینڈس کو بتا دیں. کوئی واٹس ایپ میسج کچھ ہیں وہ ذمہ داری لے لیں کہ جو واٹس ایپ میسج آتا ہے چلو ہم اس کو آگے کر دیں. اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہاں قرآن کا حکم اللہ تعالیٰ کا پڑھا یتیموں کے بارے میں, تو وہ اب اپنے محلے میں یا اپنے خاندانوں میں نکل جائیں اور وہ یہ سروس انجام دیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک گفٹ آپ لے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹ لیسٹ ان کو آدھا گھنٹہ ان کو ٹائم دیں تو یہ ورتھ ہے. خالی گفٹ کی ان کو ضرورت نہیں ہے, اصل چیز ان کو وقت دینا ہے, ان کو محبت دینا ہے, ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے, ان کو پیار کرنا ہے. تو یہ کام جو ہے مثال کے طور پہ یہاں پر SOS ولیجز ہیں, کاشان اطفال ہے, یہاں پہ ڈیفنس میں مشال کے نام سے آرفنیج ہے, یہاں پہ ہماری بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے فرا کے نام سے. تو ان کو جب یہاں انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی تھی تو اس کے بعد وہ اتنی اس سے متاثر ہوئی تھی کہ انہوں نے وہاں جا کے عرصہ انہوں نے وہاں پہ پڑھایا ان کو, اور انگلش اور میتھس جیسے سبجیکٹ انہوں نے پڑھائے تھے. یعنی دینی تعلیم کے علاوہ بھی وہ وہاں آپ تعلیم ان کو دے سکتے ہیں. یعنی یہ سب ان کی سروس ہے کرنے کی. تو ان کو یہیں سے پتا چلا تھا, کانٹیکٹ نمبر وغیرہ ان کو دے دیا تھا مشال میں, کیونکہ ہمارے پروجیکٹس وغیرہ جو آپ کو پتا ہے اس میں بنیاد میں ہوتے ہیں, ان میں سے ایک پروجیکٹ تھا پچھلی دفعہ. تو اس طرح سے بھی آپ معلومات کر کے, اور آپ یہ بھی ایک بہت بڑا دینی فریضہ ہے اور بہت بڑا کام ہے کرنے کا کہ آپ وہاں جا کے ٹائم لگا سکتے ہیں. اور اس میں آپ نے ان کو مثال کے طور پہ دنیاوی تعلیم بھی دی. تو ظاہر ہے ان لوگوں کا جو جن اسکولوں میں ان کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ اسٹینڈرڈ تو ان کا انگلش یا میتھس وغیرہ کا نہیں ہوتا نا, یا اردو بھی ایون ان کی ویک ہوتی ہے. تو اس میں یہ بھی سروس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو نماز پڑھانا سکھا دی, وضو کرنے کا پراپر طریقہ بتا دیا. تو یہ بہت بہت بڑا کرنے کا کام ہے. کہ اگر میں مراد یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر یہاں پہ جیسے آپ قرآن پڑھنے والے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ میں سے ہو سکتا ہے اگر میں بات کروں تو آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہیں کہ ہم درس نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, ہمارے اندر کانفیڈینس نہیں ہے, کہ یہ کہ ابھی ہمیں اتنا علم نہیں ہے, یا ہم اپنے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں سمجھتے. ٹھیک, تو یہ جو کام ہے نا یہ بھی بہت بڑا امر بالمعروف نہیں انل منکر ادا کرنے کا فریضہ ہے اگر آپ یہ کریں. اور اس میں آپ کو 2 اجر ہیں. ایک تو آپ اللہ کی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں, یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں قرآن پڑھ کے. سیکنڈلی کیا ہے, آپ سرو کس کو کر رہے ہیں, یتیموں. آپ کو بات سمجھ آئی نا. یعنی ایک تو ہم سرو کرتے ہیں عام لوگوں کو ہم کر رہے ہیں نا, تو وہ تو کوئی الگ سے اجر نہیں ہے نا, کہ جیسے یہاں کوئی کیٹیگری نہیں ہے نا. بس ٹھیک ہے اجر ہے, سب آپ لوگ ہیں, ہم قرآن پڑھا رہے ہیں, سب کو اجر مل رہا ہے. لیکن جب آپ یتیم کو پڑھا رہے ہیں تو ایک یتیم کا جو یہ ڈیفینیشن انورٹڈ کاماز میں آ رہی ہے نا, آرفن, اس کی وجہ سے 2 اجر آپ پا رہے ہیں, کیونکہ یتیم کو سرو کرنا ایکسٹرا اجر کا باعث بنتا ہے.
تو یہ جو نیکی ہے اس کو آپ ضرور اویل کریں. بہت سارے آپ کو کانٹیکٹ نمبرز اور بہت آپ کو ایسی جگہیں مل جائیں گی. آپ ویکلی چلے جائیں, منتھلی چلے جائیں. منتھلی نہیں جا سکتے, چلیں میں کہتی ہوں سال میں ایک دفعہ چلے جائیں, لیکن کچھ نہ کچھ اپنا حصہ یتیموں کے لیے ڈال کر آئیں انشاءاللہ. تو یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کرنے کا کام ہے. آگے دیکھتے ہیں اسی آیت میں اگلا حکم دیا جا رہا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. عہد کی پابندی کرو, بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. اب اگلا جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے وہ عہد کی بات کی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ہر قسم کا عہد جو تم کسی سے بھی کرتے ہو اس کو پورا کرو. تو اگر ہم تھوڑا سا پہلے اس کو پچھلی آیت سے جوڑیں یتیموں کے حوالے سے, تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں, یتیموں کے حوالے سے میں پہلے بات کروں گی عہد کی, کیونکہ ان جنرل تو ہم کرتے ہیں نا وعدے کے بارے میں. پہلے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یتیم کی کفالت اور ذمہ داری جو ہے وہ رشتہ داروں کا کام ہے, اور اگر کوئی گارجین جو ہے وہ اس کی ذمہ داری لیتا ہے تو اس کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ اس وقت تو جذباتی ہو کے, یہ نہیں کہ ماں باپ مر گئے, ایکسیڈنٹ میں مر گئے یا بیماری میں مر گئے, اس وقت تو جذباتی ہو کے بچے کی ذمہ داری لے لی, اور اس کے بعد کیا ہے اس کو گھر میں ڈانٹ رہے ہیں, بوجھ بن گیا, ان کے اپنے بچے اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں, یا اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد فون کر کے اپنی بہن سے کہا کہ اس کو لے جاؤ بھائی, ہم سے نہیں سنبھل رہا, بہت رونا دھونا کرتا ہے, بہت پریشان کرتا ہے. تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ایک دفعہ عہد کر لیا ہے تو ہاں وہ یتیم بچہ ہے, اور تمہیں اس کے ظاہر ہے کہ دیکھیے یہ کوئی پلیجر کا تو باعث نہیں ہوتا نا. ایک بچے کو اگر آپ کے اپنے 3 بچے گھر میں موجود ہیں, 2 بچے 4 بچے جو بھی موجود ہیں, ان میں آپ خاندان کے کسی بچے کو مجبوری کے تحت لا کے رکھ رہے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے وہ پلیجر کا باعث ہونا, کیونکہ ظاہر ہے نہ آپ کو ان کو, اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو یہ تو نہیں آپ کام کرانے کے لیے, کوئی بچی ہے تو آپ نے کہا چلو یہ میرے 4 کام کرے گی, تو یہ تو پھر نیت ہی خراب ہو گئی نا. یہی یہاں مراد ہے کہ جب تم نے عہد کیا ہے تو پھر اس کا تم خیال کرو, اس نیت سے نہیں کہ اس کو ایکسپلائٹ کرو کہ پتہ چلا بیچارے سے گھر کا کام کرایا جا رہا ہے یا اور طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, یہ نہ کیا جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس معاشرے میں اگر کثرت سے آرفنیجز ہمیں ملے یا اولڈ ہومز ملے, اس سے مراد یہ کہ وہ معاشرہ بہت بیمار ہے اور ایموشنلی, اور دوسری بات کیا ہے کہ خود غرض معاشرہ ہے, اور یہ ویسٹ میں آپ کو ملے گا. وہاں تو آرفنیجز کی کوئی کمی نہیں, وہاں تو سوال ہی نہیں کہ کوئی بچوں کو لے کے یتیم بچوں کو پالے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہاں پہ. اچھا اب آپ دیکھیں, اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو اسلام میں یتیم خانے بنانا کبھی سے بھی پسندیدہ نہیں تھا, اور وجہ اس کی یہ تھی کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو ددیالی رشتہ دار ہوتے ہیں, چچا ہو گئے, تایا ہو گئے, ان سب کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ وہ ولی بنتے تھے. آپ نے ولی کا ورڈ سنا ہوگا نا, نکاح کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ یتیم بچوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتے تھے, وہ اپنے گھروں میں لے آیا کرتے تھے. اسی طرح آپ اگر ہم تھوڑا آگے بڑھیں, اگر آپ دیکھیں کہ ایک بچی یتیم ہوتی ہے اور اگر اس کے اوپر ولی نہ ہو, ولی یہی ہے نا چچا ہو گئے, تایا ہو گئے, اگر وہ ولی نہیں ہے, اس کا کوئی موجود ہے اور وہ بیچاری کسی آرفنیج میں رہتی ہے, یا آرفنیج میں نہیں ہے تو اکیلی رہتی ہے, کوئی اس کو گارجین شپ نہیں ہے, یعنی مراد یہ کہ کوئی 2-4 بہنیں مل کے رہ رہی ہیں, کوئی اوپر سے گارجین شپ ان کی موجود نہیں, تو ہوتا کیا ہے ایسی لڑکیوں کی جب ادھر ادھر بڑی مشکل سے شادیاں دیا تو ہو جاتی ہیں, لیکن بعد میں بعض دفعہ ان کے شوہر ان کے اوپر اسی لیے ظلم کرتے ہیں کہ ان کا پیچھا کوئی نہیں ہوتا, کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا, کیونکہ ولی کی بہت ویلیو ہوتی ہے. اسی لیے قرآن نے نکاح میں اگر ولی موجود نہیں ہے تو وہ نکاح ویلڈ نہیں ہے. یہاں سے ایک اور بات, حالانکہ کوئی اور ٹاپک کہیں اور جا رہا ہے, لیکن میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں, یہ جو کورٹ میرج کہلاتی ہے یہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ کورٹ میرج میں ولی نہیں ہوتا. کورٹ میرج میں لڑکا اور لڑکی جاتے ہیں, ایک حکومت کے سامنے ایگریمنٹ کر کے شادی کر لیتے ہیں, بٹ ولی نہیں ہوتا. تو ہمارے اسلام میں ولی کے بغیر نکاح ویلڈ ہے ہی نہیں. تو اب اگر کوئی لڑکی ایسی ہو جس کا کوئی ولی, یعنی مراد یہ نا چچا وغیرہ گارجین شپ نہ لیں, یعنی نکاح تو کروا دیں گے لیکن گارجین شپ نہیں لے رہے, تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ پھر ایسی لڑکیوں کے ساتھ جو یعنی شوہر ہوتے ہیں وہ بدسلوکی بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان, یہ جو دنیا میں ایک سیلفش اپروچ ہماری آ گئی ہے گزارنے کے لیے کہ بس میں اور میرے بچے, نیوکلیر فیملی کا ٹرینڈ جو ہے, یہ مناسب رویہ نہیں ہے. تھوڑا سا ہمیں ادھر ادھر آنکھیں اپنی کھول کے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کون لوگ ہیں جن کو ہماری کسی سروس کی ضرورت ہے.
اگر ایون کسی اور کے بھی والدین ہیں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو ہم جا کے ان کو تھوڑا وقت دے دیں. یعنی ہر طرف ہی کی ہم بات اس وقت کر رہے ہیں نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو والدین کے حقوق کی بھی بات کی تھی. پھر اسی طرح کوئی یتیم بچے ہیں, یا چلیں باپ نہیں ہے, ماں موجود ہے, بیوہ ہے, ماں وڈو ہے, اور بچہ تو بہرحال یتیم ہی ہوا نا اگر باپ بھی نہیں ہے, تو اس میں یہ کہ ان کو سرو کر دیں. تو زیادہ نہ ہم لوگ اپنے خاندان میں یہ انکوائری نہ کیا کریں کہ ان کے گھر میں تو فریج بھی موجود ہے. ہاں ہے تو باپ نہیں ہے, مگر دیکھو فریج تو ہے نا, پیچھے سے بڑے پیسے چھوڑ کے گئے. یہ ہمارا نا ایک بڑا غلط ایک کانسیپٹ ہے جو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. یعنی آپ سوچیں نا کتنا پیسہ وہ بیچارہ چھوڑ گیا ہوگا کہ کب تک چلے گا. تو ایک فریج ہونے سے یا ایک پرانی گاڑی ہونے سے یا ایک آدھ کمرے میں پنکھا اور اے سی لگنے سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ یہ بڑے کوئی کروڑوں میں کھیل رہے ہیں یا پیسے اڑا رہے ہیں. تو آپ تھوڑا بہت بھی ان کو سرو کر دیں گے, مثال کے طور پہ کبھی کپڑے بنا دیے, کبھی ان کو لے کے شاپنگ کرا دی, کبھی ان کی گروسری لا کے دے دی, کبھی ان کو ویسے ہی پیسے چند ان کے ہاتھ میں رکھ دیے, تو یہ سب کچھ جو ہے انشاءاللہ تعالی یتیم کی نیت کر کے اگر آپ یہ کام کریں تو انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا. ایک اور چیز یہ دیکھی گئی کہ یتیم میں آپ کو پتا ہے جو بیسکلی ڈیفینیشن آتی ہے اس میں یہ آتا ہے نا کہ ماں باپ دونوں نہیں ہیں. تو بعض دفعہ لوگ اس چیز کی بھی انکوائری کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم پیسے دینا چاہ رہے تھے لیکن ان کی تو ماں زندہ ہے اور باپ نہیں ہے خالی, تو یہ یتیم تو نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ بھئی ایک تو زندہ ہے نا, تو جب ایک زندہ ہے تو بس پھر ٹھیک ہے, پھر کیا ضرورت ہے ان کو سرو کرنے کی. تو یہ بھی جو چیز ہے نا یہ غلط ہے. اگر کسی بچے کا کوئی ایک خاص طور پہ باپ نہیں تو وہ کمانے والا موجود نہیں ہے, اور اگر ماں نہیں ہے تو اس کو ایموشنل نیڈ ہے, آپ اس کو گھر میں لا کے ایسے بچے کو اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈشپ کرا سکتے ہیں, گھما پھرا سکتے ہیں, جو کہ ایک ماں سرو کرتی ہے نا. باپ تو اپنے نوکری میں لگا رہتا ہے, تو بہت مطلب دے آر سو مینی تھنگس ٹو ڈو کہ اگر آپ کرنے والے بنے تو بہت سارے آپشنز موجود ہیں. تو یہ بھی کبھی نہیں اس ڈیفینیشن کو یتیم کے ضمن میں لایا کریں کہ ایک موجود ہے یعنی فادر یا مدر کی طرف سے ایک موجود ہے تو بھی یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا. یہ غلط سوچ ہے. بہرحال وہ بچہ یتیم ہے, کوئی بھی ایک اس سے چھن گیا تو اس کی ایک آدھی دنیا تو یعنی آپ سمجھے نا ختم ہو گئی. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو بھی عہد ہے وہ اس کو ہم پورا کریں. اب یہ تو میں نے پہلا کانسیپٹ تو آپ کو میں نے یتیموں کے حوالے سے عہد کا بتایا. اب ہم ایک ان جنرل بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ اگر تم عہد کرو تو اس کو پورا کرو. اب ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم عہد کرتے ہیں, عہد کیا ہوتا ہے؟ پرومس, وعدہ. ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ ہم عہد کی کیٹیگری یا وعدے کی کیٹیگری کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اگر ہم کسی طاقتور سے وعدہ کرتے ہیں تو ہم باؤنڈ ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کے, ہم ڈرتے ہیں اس سے. اور اگر کسی کمزور کے ساتھ ہم عہد کرتے ہیں تو ہم اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ عہد مرضی ہے تو پورا کر لیں گے, اور نہیں بھی کیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مراد میں آپ کو بتاتی ہوں ایگزامپل سے کہ اگر آپ نے اپنے باس سے کوئی وعدہ کیا کہ میں اس سیٹرڈے کو اوور ٹائم کروں گا, آپ کو پتا ہے آپ کو سیلری بھی ملے گی, اور آپ کو معلوم ہے کس شخص سے آپ عہد کر رہے ہیں, وعدہ کر رہے ہیں, پرومس کر رہے ہیں, جو کہ آپ کا باس ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہو جائے, آپ کے گھر میں کوئی اور مسئلہ ہو جائے, آپ اپنے کمٹمنٹ کو پورا کریں گے, بیکاز آپ کو پتا ہے تو اوور ٹائم آپ کو مل رہا ہے, دوسرا آپ کا کمٹمنٹ ہے, آپ کا امپریشن باس سے کے اوپر سے خراب ہو رہا ہے. یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے. اچھا, ایک طرف آپ عہد ایک کرتے ہیں اپنے بچے سے, آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم جلدی سے ہوم ورک کمپلیٹ کر لو, پھر میں تمہیں پارک لے کے جاؤں گی یا تمہیں کوئی پلے لینڈ لے کے جاؤں گی کسی جگہ پہ, تو ہوم ورک تم اپنا پورا کر لینا. اب اس بچے نے آپ کے وعدے کے اوپر اپنا ہوم ورک پورا کر لیا, 7 بجے سے وہ آپ کا ویٹ کر رہا ہے. آپ کی نیت جانے کی تھی نہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہے. آپ سمجھ گئے نا, آپ کی نظر میں وہ کمزور بینگ ہے. اس کی بنا پہ آپ یہ سوچیں گے کہ اس کا وعدہ کیا ہوتا ہے, بس میرا تو کام نکل گیا نا, اب میں اس کو لے کے جاؤں پارک یا وہاں پہ سنباد لے کے جاؤں, نہیں لے جاؤں, یہ میرے اوپر کوئی کمپلشن نہیں ہے, میرا بچہ ہے نا, کیا مسئلہ ہے. تو جب اس نے آپ کے ساتھ ضد کی جانے کی تو یا تو ماں نے ڈانٹ دیا یا ایک تھپڑ لگا دیا, اور الٹا اس کو کیا کہا, تم بہت بدتمیز ہو گئے, تم بہت مس بہیو کرنے لگے ہو, آج تو میں نہیں لے جاؤں گی, میں نے کہا تھا ہاں میں لے جاؤں گی لیکن آج تو نہیں لے جاؤں گی, دیکھوں گی جب ٹائم ہوگا لے جاؤں گی. تو یہ جو چیز ہے آپ یاد رکھیں کہ بچے کے ساتھ بھی جو عہد کر کے توڑا ہے اس کا بھی سوال ہوگا. لیکن ہمارے مائنڈ میں, ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس, بچے سے کیا ہوتا ہے عہد,
یہی ہے نا کمزور. تو ہم نے اپنی نا کیٹیگریز کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے آپ کی میڈ ہے, آپ نے اپنی میڈ سے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہیں پیسے مانگ رہی ہے, آپ نے کہا کہ ابھی میں تمہیں نہیں دے سکتی, اور مہینے کی 4 تاریخ آئے گی جب ایک ڈیٹ آپ نے مثال کے طور پہ طے کی کہ 4 تاریخ کو میں تمہیں پیسے دوں گی. اب اس نے اپنی ضروریات کو آپ کی وجہ سے ڈیلے کیا اور آپ ویٹ کیا کہ 4 تاریخ کو آپ پیسے دیں گے. جب پیسے دینے کا وقت آیا تو آپ کا پارا چڑھ گیا, کسی وجہ سے آپ کا موڈ آف تھا, کچھ اپنی ٹینشنز تھیں دماغ پہ, تو آپ نے کہا میں تو نہیں دوں گی تمہیں. اس نے کہا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا باجی کہ آپ 4 تاریخ کو دیں گی, تو آپ نے کیا ہوگا وعدہ, میں تو نہیں دوں گی اس 4 تاریخ کو, میری مرضی نہیں دیتی میں نے کوئی تمہارا کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے نا انداز بات کرنے کا. تو اب یہ جو عہد آپ نے کر کے توڑا ہے اور صرف اپنی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ انا کی وجہ سے, تو اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عہد کا یا وعدے کا تعلق جو ہے نا وہ کسی کی پرسنالٹی, امیری, غریبی, ان چیزوں سے نہیں ہوتا. سوچ سمجھ کے عہد کریں. ہاں یہ میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ فلاں عہد آپ پورا کر سکتے ہیں, فلاں آپ نہیں کر سکتے, تو پھر کیا کریں, سوچ سمجھ کے عہد کریں. پہلے سوچ لیں, پہلے غور کر لیں کہ بھئی میں اس قابل ہوں کہ میں اس عہد کو پورا کر سکتی ہوں, تب تو کر لیں, ورنہ پھر عہد نہ کریں. جیسے بچے کی بات ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پارک نہیں لے جا سکتی, تو پھر مت اسے دینا وہ ٹافی والی چیز, مت اسے ٹافی پکڑائیں کہ میں تمہیں آج ضرور لے کے جاؤں گی, تم ہوم ورک کر لو. پھر آپ اسے کہیں بیٹا ہوم ورک کر لو, بس ختم. یا آپ کی میڈ ہے, اگر آپ پیسے نہیں دے سکتی تو اس سے کھل کے بات کر لیں. پھر 4 تاریخ کا اس کو کیوں آپ نے ایک وہ دیا نا, غلط سوچ کیوں دی اس کو. تو یہ ہاں میں آپ سے کہوں گی کہ کمٹمنٹ کرتے ہوئے انسان سوچ لے. جیسے میں مثال آپ کو بتاؤں, لوگ یہ جو اسلامی ادارے خاص طور پہ ہوتے ہیں تو ان کو جوائن کرتے ہیں کورسز, قرآن کے کورسز کرنے کے بعد, اس کے بعد 2 دن کام کمٹ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس پورے کورس میں کام کریں گے. جیسے کورس ہوتا ہے 18 مہینے کا ہوتا ہے, 1 سال کا ہوتا ہے, 2 سال, 3 سال, کہتے ہیں ہم پورے یعنی کورس میں ہم آپ کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, بیچ میں سے فار دے پرسنل ریزن یا ویسے ہی بہت مشکل لگا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, یا مشکل لگا یا کچھ بھی ریزن ہو گیا. تو ایسے میں پھر آپ سوچ سمجھ کے کمٹمنٹ کریں. جب کہیں آپ کام کرنا چاہ رہی ہیں تو سوچ لیں کہ بھئی آپ کو گھر میں سے اجازت مل گئی ہے, یہ والی ٹائمنگز ہیں, ان میں آپ نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے. تو مراد یہ ہے کہ وعدوں کو سیریس لیں. وعدے ایسی نہیں چیز ہے کہ کر لیے آگے دیکھا جائے گا. یہاں کیا ہمیں قرآن کی طرف سے ہمیں حکم یہ پتا چل رہا ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. دوسری بات تھوڑا سا ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ اب مثال کے طور پہ آپ سے وعدہ خلافی ہو گئی, اب حل دیکھنا ہے نا, بچوں سے ہو گئی, کبھی آپ نے میٹ کے ساتھ کر لی. زیادہ تر کمزور لوگوں میں ہوگی یہ بات, یہ میں آپ کو بتا دوں. جو اسٹرانگ لوگ ہیں نا ان کے ساتھ نہیں ہوگا آپ کا یہ معاملہ, کمزوروں کے ساتھ ہی زیادہ تر ہوگا. حل اس کا یہ ہے کہ بچوں سے بھی آپ سوری کر لیں, میٹ سے بھی آپ سوری کریں اگر آپ کو اپنی تلافی کرنی ہے. کیونکہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خالی سوری کہنے سے وعدے کا معاملہ معاف نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے, حقوق العباد. تو یہاں معاملہ تھوڑا سیریس ہے. تو بچے سے اگر وعدہ آپ نے نہیں نبھایا, کبھی آپ کو پرانی بات یاد ہے کہ آپ کبھی اپنے فلاں بچے سے وعدہ نہیں نبھاتے تھے اور اب وہ بڑا ہو چکا, آپ کو افسوس ہو رہا ہے, تو آپ اس سے ان جنرل معافی مانگ لیں کہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا اس کی ویلیو کیا ہے. ٹھیک ہے, چاہے جتنا بھی آپ کو ایک چھوٹا ہونا پڑے اللہ کے لیے, کوئی بات نہیں. ایک تو یہ اس کا حل ہے. دوسری بات یہ کہ آگے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ وعدوں کی کچھ اقسام ہیں ان کے علاوہ. یعنی ابھی تو ہم نے جنرل بات کی نا. سب سے بڑا جو وعدہ ہے وہ اللہ اور بندوں کے درمیان وعدہ ہے, جو کہ ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اللہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا ہے, ایک وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی الہ ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں آپ کے علاوہ. تو اس میں شرک کا بھی رد ہے, اس میں دنیا میں اور جو انسان موجود ہیں جن کی رضا کے لیے بعض دفعہ ہم کام کرتے ہیں وہ بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں, آپ سب سے بڑے ہیں. اگر کوئی بھی بات میرے سامنے کچھ انسانوں کی آئے گی اور آپ کی آئے گی تو پیروی تو میں آپ کی بات کی کروں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی میری نظر میں بہت بڑا ہے, بہت, وہ ایک رسول ہے. تو جو کچھ وہ بات ہمیں بتا کے گئے تو اس کی پیروی بھی مجھ پہ فرض بنتی ہے. تو پہلا کانٹریکٹ تو یہ ہو گیا جو آپ ہم سب کر چکے ہیں کلمہ پڑھ کے نا. اور ایک اور عہد کون سا ہے, عہد الست, جو کہ سورہ اعراف میں بہت دفعہ میں اس کا تذکرہ کر چکی کہ ہماری روحوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں. ہم سب نے کیا کہا تھا, بل قولوا بل شہدنا, ہاں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ, ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں. ایک عہد یہ ہو گیا.
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ آفیشیل کانٹریکٹس ہوتے ہیں, کچھ سوشل کانٹریکٹس ہوتے ہیں, کچھ مورل ہوتے ہیں, کچھ لیگل کانٹریکٹس ہوتے ہیں. جیسے آپ گھر کسی کا بائی کر رہے ہیں, خرید رہے ہیں, لین دین ہو رہی ہے, ان سب میں بھی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے, وعدے ہوتے ہیں باقاعدہ. اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ نکاح جو ہے ہمارے دین کے لحاظ سے بھی ایک ویسے تو دیکھا جائے ایک وعدہ ہے, لیکن لیگل کانٹریکٹ بھی ہے جب اس کے پیپرز بنتے ہیں. تو نکاح بھی ایک کانٹریکٹ ہے, اس کا بھی پاس رکھنا ضروری ہے ہمیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کا بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے, یعنی صرف ہم چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹس میں نہیں بندھے ہوئے ہیں, بلکہ ایک کنٹری بھی دوسرے کنٹری سے کانٹریکٹ کرتی ہے. تو جتنا ان تمام چیزوں کا عہد کا پاس رکھا جائے گا اتنی پرامن اور اتنا اچھا ایک معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آپ سے وعدہ توڑتا ہے تو آپ مجھے بتائیے سب سے پہلی چیز اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کیا چیز ہے جو سامنے آتی ہے وعدہ توڑنے کے نتیجے میں؟ ٹرسٹ خراب ہوتا ہے, بالکل. تعلقات خراب ہوتے ہیں, بالکل. اعتماد ٹوٹتا ہے, دل رنجیدہ ہوتا ہے, ڈپریسڈ ہوتا ہے انسان, بدگمانی پیدا ہوتی ہے. جی, نقصان بھی ہوتا ہے بہت. سب سے بڑی جو چیز ہے نقصان بہت بڑا ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ کہیں پہ کوئی مال دینے کا وعدہ کیا اور اس کی شپمنٹ ہے امریکہ میں جانے کے لیے, وہاں پہ بھی اس کو ڈیٹ دی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے باہر تو پینلٹی پڑ جاتی ہے. اگر یہاں پر آپ نے اس سے وعدہ پورا کر کے اس کو ٹائم پر مال نہیں دیا تو وہاں اس کے ساتھ کیا ہوگا, پینلٹی پڑے گی, تو نقصان تو اس نے اٹھایا نا. تو نقصان بھی, یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بہت بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے انسانوں کو. تو اس لیے جو ہے جب ہم عہد کو پابندی جب رکھتے ہیں تو تعلقات اچھے ہوتے ہیں, ہمیشہ تعلقات جو ہے وہ بہتری ان میں ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ٹرسٹ لوگوں میں بلٹ اپ ہوتا ہے. آپ کے بارے میں آپ کے گھر والے, آپ کے خاندان والے یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی وعدہ کیا ہے تو یہ اس کو نبھا کرے گی. اسی لیے بعض دفعہ لوگ آپ جیسے کوئی چیز کا کمٹ نہیں کر پاتے تو اس میں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن یہ بہتر ہے کہ اگر آپ کا کوئی کمٹمنٹ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے پورا ادا نہ کر سکیں, جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کہیں درس کرنا ہے, میں ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں, اور آپ کی کچھ نجی ایسی کوئی بیماری آپ کے اپنے گھر والوں میں کسی میں, یا کوئی ایسا کوئی سیریس مسئلہ, جیسے ایک انسان کے اوپر آزمائشیں مختلف آتی رہتی ہیں نا, کیا پتا کوئی بچے کا کوئی ایشو چل رہا ہو, کوئی بیٹی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہو, سسرال والوں کا کوئی مسئلہ چل رہا ہو, اس طرح کا کوئی آپ کے اوپر اتنی بڑی سٹریس ہے اور وہ بات کرنے آنے والے ہیں, کچھ اور مسئلہ ہے اور آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ بھئی ریزن کیا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے کہ بھئی میں ان کو بلا رہی ہوں, ایک اچھے کام کے لیے بلا رہی ہوں, لیکن یہ آ نہیں رہی ہیں. لیکن اس وقت انسان یہ زیادہ دیکھ لے کہ کیا میں اپنا کمٹمنٹ پورا کر سکوں گی. نہ کر سکی تو وہ اس سے بہتر ہے کہ انسان کمٹ نہ کرے کہ بھئی میری گھریلو کچھ مجبوریاں ایسی ہیں. یہ بہتر ہے, یہ آپشن از مچ بیٹر. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عہدہ جو ہے وہ بھی ایک پوسٹ جو ہے وہ بھی ایک وعدہ ہے. اسی سے بات آگے میں آپ کو بڑھا کے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں جب کہیں انسان کوئی جاب کرے, چاہے وہ ٹیچر کی جاب کرے, چاہے وہ کہیں درس دینے کی ایک کام کر رہا ہے, چلے کوئی اس کے پیسے نہیں لے رہا ہے لیکن ایک کام تو ہے نا درس دینے کا. اسی طرح سے کہیں ٹیچنگ کا کر رہا ہے, کہیں لائر ہے, کہیں ہر جگہ پہ انسان مختلف جابس میں بندھا ہوا ہے. تو ایسے میں بھی آپ ایسی جگہ جاب کریں یا ایسی جگہ کمٹمنٹ کریں جہاں آپ اس کمٹمنٹ کو پورا کر سکیں. ایک ٹیچر کا کیا امپریشن پڑے گا اگر 4 دن آ رہی ہے اور 2 دن چھٹی کر رہی ہے, یہ کیسے معاملہ چلے گا؟ ویسے ہی اسکول والے ہٹا دیں گے اس کو نا, اور بچوں بھی نگلیکٹ ہوں گے, اور جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا بھی نقصان ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ اس کے گھریلو مجبوریاں یا اس کے گھریلو مسائل اس کو اجازت ہی نہیں دیتے ہیں کہ وہ ٹیچنگ کرے, ابھی نہیں کر سکتی وہ. تو اٹس مچ بیٹر کہ اس کے اندر ٹیلنٹ آلدو بہت موجود ہے, لیکن کیونکہ وہ کمٹمنٹ نہیں نبھا سکتی تو صرف یہ سوچ کے بھی ہمیں بہت سے کام دنیا میں کرنے کی ضرورت نہیں کہ میرے اندر ٹیلنٹ بہت ہے, میرا ٹیلنٹ اتنا میرے اندر موجود ہے کہ مجھے تو ایک دن بھی گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے, روز مجھے نکل جانا چاہیے, بیکاز میرے اندر ٹیلنٹ بہت ہے, مجھے تو ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی. جیسے مثال کے طور پہ ایک سٹیج پر اگر آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں جو درس اور تدریس کا کام کرنے لگتے ہیں, جب بہت زیادہ کرتے ہیں تو ایک لیول ایسا آ جاتا ہے کہ وہ قرآن کھولتے ہیں اور قرآن کھول کے اور بس کوئی بھی آیت ایک سامنے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ درس دیتے رہتے ہیں. تو ان کو کیا ہوتا ہے, ان کو نہ تیاری کرنی پڑتی ہے, نہ ان کو کوئی وقت لگانا پڑتا ہے. مطلب ان کے لیے جسٹ پیس آف کیک ہوتا ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. جیسے وہ اٹھے باتیں کرتے کرتے گئے, درس سے کے آ گئے. ایسا میں نے خود اپنی ٹیچرز کو اس طرح دیکھا ہے کہ کہیں پر بھی ان کو جانا ہوتا تھا تو میں نے ان کا اگر دن میں بھی روٹین دیکھا تو وہ 1 منٹ کے لیے بھی کوئی رجسٹر یا کوئی چیز اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. ایسا ہو جاتا ہے نا.
تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ایک ٹیلنٹ دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صبح بھی گھر میں نہیں ہے، درس پہ نکلی ہوئی ہیں، رات کو بھی نکلی ہوئی ہیں، اور گھر میں کوئی ماں بیمار ہے یا ہسبینڈ بیمار ہے اور بچے بیمار ہیں، تو یہ آؤٹ آف بیلنس اپروچ ہو گئی. پھر کیا ہوگا؟ جب اس طرح سے انسان نکلے گا نا تو کوئی نہ کوئی نگلیکٹ ہوگا، نیگلیجنس ہوگی، اور پھر الزام کس پہ آئے گا؟ دین پہ آئے گا. دین پہ کیا الزام آئے گا کہ بھئی یہ تو گھر پہ تو توجہ دیتی نہیں، ہر وقت باہر نکلی رہتی، یعنی باہر والوں کی فکر ہے، گھر والوں کی ان کو فکر نہیں. تو اس لیے تھوڑا سا بیلنس رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ٹیچنگ کر رہا ہے کوئی اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے. بچے چھوٹے ہیں، اگر اتنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا تو ویٹ کرے بچے بڑے ہو جائیں، اس کے بعد کوئی ایسا کام کرے جو یقیناً آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے. کیونکہ پھر جب وعدے پھر جب نبھائے نہیں جاتے اور جذباتی ہو کے کمٹمنٹس کر لیے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی کافی پھر اچھا نہیں نکلتا. ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض لوگ قرض لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ادا نہیں کرتے. یہ بھی بدعہدی کے اندر یہ بات آتی ہے. بہت ہی یہ غلط اپروچ ہوتی ہے کہ جس وقت قرض لیا جا رہا ہوتا ہے تو اتنے وعدے کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس کے اوپر پکا یعنی اظہار کرتے ہیں کہ ہر صورت میں ہم اگلے مہینے آپ کو قرضہ لوٹا دیں گے، لیکن اس کے بعد 1 مہینہ 2 مہینہ سال گزر جاتا ہے، لوگ کہتے ہوئے شرمانے لگتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے پیسے ادا کر دیں، لیکن وہ پھر ادا نہیں کرتے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے بدعہدی کے اندر آتی ہیں جن سب کا جواب ہمیں دینا ہوگا. ایک اور ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اسلام نے کیا تعلیم ہمیں دی. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے مکے میں کہا کہ آپ ایک جگہ انتظار کیجئے میں ابھی آتا ہوں، اور وہ جا کے گھر میں بھول گیا. 3 دن کے بعد جب وہ اس مقام پر آیا اور اسے یاد آیا تو اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے. اتنا زیادہ یعنی آپ نے وعدے کی پابندی ہمیشہ رکھی. پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو کہ بہترین فوج کے سپہ سالار تھے، کمانڈر ان چیف تھے. انہوں نے ایک دفعہ ایک علاقہ فتح کیا. ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ بہت انہوں نے جنگیں لڑی تھی. تو وہاں پہ غیر مسلموں سے جزیہ لیا جاتا تھا. جزیہ کیا ہوتا تھا کہ غیر مسلموں سے ایک رقم لی جاتی ہے کہ ہم تمہاری جان اور مال کی حفاظت کریں گے. آج کے زمانے میں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ٹیکس سمجھے آپ ہے. اچھا، اب کسی وجہ سے ان کو وہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا. ایک موقع یعنی ایسا آیا کہ ان کو مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا. تو انہوں نے تمام وہاں پہ لوگوں کو بلایا، اس قوم کے لوگوں کو، اور کہا کہ ہم نے تم سے یہ جزیہ لیا تھا اتنے اور اتنے وقت کا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن اس سے تھوڑا پہلے ہمیں یہ جگہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے جس کی بنا پر تم نے جو پیسے ہمیں دیے تھے تو یہ وہ پیسے ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں واپس. یعنی جتنے دن ہم نے حفاظت کی تھی بس اتنے دن کا ہم تمہارا خرچہ لے لیا ہے ہم نے، باقی ہم نہیں لیں گے. تو اس حد تک ہمیں مثالیں ملیں گی. اگر اسلام سے آپ ہسٹری سے نکال کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے پرٹیکولر لوگ تھے. اور اس لحاظ سے آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں یہاں تو کوئی بات ہی کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں نا ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت آ جاتی ہے اور جو ووٹ لینے سے پہلے انہوں نے وعدے کیے ہوتے ہیں ان میں سے مشکل سے ہی کوئی ایک بھی پورا ہوا ہوتا ہے. عام طور پہ یعنی اگر پارلیمنٹ میں بھی آپ یعنی وزیروں کو بھی دیکھ لیں اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو بھی دیکھ لیں اور پروونشل اسمبلی کے ممبرز کو دیکھ لیں، جن کو جہاں بھی آپ ہاتھ رکھیں گے آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو ووٹ دیتے وقت انہوں نے تقریریں کی ہوتی ہیں اور جو وعدے کیے ہوتے ہیں شاذ و نادر ہی پورے کیے جاتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں، لوگوں کو پالیٹکس میں آنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، منسٹر بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیڈرز بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کیونکہ بڑا گلیمر ہے اس میں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے فلم انڈسٹری ہے. میں کوئی آپ کو کوئی یعنی برائی کی اس سے نہیں کہہ رہی، میرا مطلب میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں فرق ہے، چلیں بہتر ہے بہت. لیکن جیسے فلم انڈسٹری میں ایک چارم ہے نا کہ ہر ایک آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ مشہور ہیں، آپ کا نام آ رہا ہے ٹی وی پہ، اسی طرح سے یہ بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کو نام اور فیم اور شہرت بہت ملتی ہے جس کی بنا پر وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ آیت پڑھ لیں تو ان کو یہ اندازہ ہو کہ جو ایک ایک چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے وعدے وہ کرتے ہیں اور صرف ووٹ لینے کے لیے کرتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں کل کی کل دیکھی جائے گی، تو ان تمام چیزوں کا ان کو بڑا سخت قسم کا جواب دینا پڑے گا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، جتنی ذمہ داری کم ہے اتنا سوال کم ہے. تو اگر کسی کی کوئی پولیٹیکل لیول پر اس کی کوئی پوسٹ نہیں ہے تو اس کی پوچھ بھی اتنی نہیں ہے نا. لیکن جو کوئی منسٹر بن گیا یا آپ اس سے بڑھ کر سمجھے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، تو ان کی تو اتنی بھاری ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کو اس بات کا پتہ چل جائے اسلامی لحاظ سے تو آپ یقین کریں کہ لوگ پیچھے بھاگیں کہ ہمیں تو یہ پوسٹ چاہیے ہی نہیں ہے.
کہ جس کے لیے تو ایک ایک منٹ پہ ایک ایک دن پہ ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہے اور ہماری پکڑ ہو رہی. لیکن آپ دیکھیں لوگ اس کو کتنا لائٹلی لیتے ہیں, صرف اور صرف اپنے نام نمود اور پیسہ بنانے کے لیے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ممبر آف پارلیمنٹ بن جاؤ اور بس پھر تو نسلیں عیش کریں گے. یہ کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں نا. یا گورنمنٹ کی جو جابز ہوتی ہیں تو ان میں آپ دیکھیے کہ گورنمنٹ کی جاب کیوں کرنا چاہتے ہیں, کون سے ایسے محکموں میں کام کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ کیا کہتے ہیں اوپر کی آمدنی ہے. تو کہتے ہیں بڑی اچھی نوکری ملی ہوئی ہے اوپر کی آمدنی. بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کی جو اپنی پے ہے وہ تو 5, 6, 7, 8 ہزار ہے, لیکن اوپر کی آمدنی ملا کے 25,000 ہو جاتے ہیں. عام طور پہ لوگ رشتوں کے بعد یہ بات بتاتے ہیں, اور جب رشتہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں بس بہت اچھا یعنی حساب ہے آپ کا اور بہت اچھا پیسہ کما رہا ہے لڑکا. عام طور پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اوپر کے پیسے ملا کے اتنے بن جاتے ہیں اس کے. یعنی یہ عام بات ہے, کوئی معیوب بات نہیں. تو بات یہی نا, قرآن سے دوری اتنی ہے, پکڑ کا کوئی احساس ہی ہمارے معاشرے میں لوگوں کو نہیں ہے, کوئی ڈر و خوف ہے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے, یہ بھی کوئی غلط بات ہے. رشوت لینا جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے, تو ذہن میں یہ باتیں آتی نہیں ہیں. تو بہرحال یہاں پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کے بنا پہ انسان اپنے آپ کو صرف کل کی پکڑ کے بارے میں تیار سمجھے. اچھا آگے دیکھتے ہیں ہم, یہ بھی تقریباً اسی طرح کی چیز ہے. آیت نمبر 35, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. پیمانے سے دو تو بھرپور بھر کر دو, اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو, یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام کے بھی بہتر ہے. یعنی مراد کیا ہے یہاں پہ؟ اب اگلی جو بات ہے وہ بھی تقریباً آپ سمجھیے کہ اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جب تم تول کے دو تو انصاف کے ساتھ دو. جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں آیت آتی ہے ویل للمطففین, ہلاکت و بربادی ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. ہلاکت ہے اور بربادی ہے. یعنی بربادی کیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور کیا برباد ہوں گے, تمام اعمال برباد ہو گئے, خود برباد ہو گئے. تو اب آپ یہ دیکھیں, یہ چیز بھی آپ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو بھی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب آیا تھا. تو یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لیکن آج آپ ہمارے معاشرے میں بھی اس چیز کو ذرا سا غور کریں اور دیکھیں کہ اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو عام طور پہ جو دکان والے ہوتے ہیں وہ چیزوں کو کم تول کے دے رہے ہوتے ہیں, یا مثال کے طور پہ ایک آدھ کنکر پتھر اس میں ملا دیتے ہیں, عام طور پہ اس میں ڈال دیتے ہیں. یا یہ ہے کہ پتے جیسے امرود ہے یا کوئی پھل ہے تو اصولاً ان کو پتے نکال دینا چاہیے, بھر بھر کے پتے اس میں ڈال دیتے ہیں, یا جان کے یعنی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جس میں کہ ان کو کوئی فائدہ مل جائے. اور یہ ایک حقیر سا فائدہ ہوتا ہے جس کے بنا پہ آپ دیکھیں کہ ہلاکت کو وہ آخرت کی اپنے لیے مول لے رہے ہیں. اسی طرح سے یہ اس چیز میں ناپ و تول میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ جب ہم مارکیٹ سے کپڑا لینے جاتے ہیں تو بعض دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنا کپڑا انہوں نے کہا ہوتا ہے گھر آ کے دیکھو تو وہ کپڑا کم نکلتا ہے. یعنی عام طور پہ یعنی جو دکانیں ہوتی ہیں ان میں یہ کبھی یہ چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی, اور پھر آ کے اگر آپ ان سے کہیں تو کیا کہتے ہیں, اب تو کٹ چکا, اب تو یہ ہو چکا, یا فلاں بہانہ یا فلاں یہ بات کہ آپ نے شرنک کر لیا ہوگا, آپ نے وہ کر لیا ہوگا. اس بات کو مانتے نہیں ہیں. تو چاہے وہ کپڑے کی یعنی حوالے سے اس میں کمی بیشی کر رہے ہیں, چاہے وہ اس حوالے سے تولنے کے حوالے سے کر رہے ہوں, یا بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ جو عام دکانوں سے, میں ان کی نہیں, جو ویسے باہر کے سٹورز ہیں نا, جو باہر کے چینز ہیں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن عام طور پہ جو یہیں کے ہے نا لوکل, تو ان میں بعض دفعہ آپ آرڈر کھانے پینے کا کریں تو بعض دفعہ چیزیں کم دیتے ہیں. جو آپ نے آرڈر کیا وہ چارج کر لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ جو چیک کیا تو پتہ چلا فلاں چیز نہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں اس طرح کی کوئی دھوکہ دہی کے حوالے سے چیزوں کو آگے پیچھے کم تولنا, اس کے اندر بھی آ جاتا ہے نا کہ جو وعدہ کیا اس سے کم دے دیا, تو یہ سب کچھ گناہ کی کیٹیگری ہے. اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم ناپ تول کی بات کر رہے ہیں تو ناپ تول کے اندر کچھ علماء نے اس کے اندر حقوق کو بھی رکھا ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ جب تم اپنے شوہر, بچوں, والدین, لوگوں کے ساتھ جب حقوق کا معاملہ کرو تو اس میں بھی کمی بیشی نہ کرو, ان میں بھی تم پورا حق ادا کرو. اگر والدین کا تمہارا حق ان کی خدمت کرنا ہے, ان کا حق بنتا ہے, تو ان کی خدمت مکمل طور پہ ان کی خدمت کرو, مکمل طور پہ ان کا خیال رکھو. اگر تم نے ان کے حقوق میں کمی کی تو دراصل یہ بھی بہت بڑی ہلاکت کی بات ہے. اسی طرح سے جو بھی آپ کے مثال کے طور پہ رشتہ دار بنتے ہیں ان کے کچھ حقوق ہیں آپ کے اوپر, آپ کے سسرال کے رشتے ان کے کچھ حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں,
بہو کے حقوق ہیں، ساس کے حقوق ہیں. اس طرح ہم سب بندے ہیں نا لوگوں میں. ہمارے غریب رشتہ دار ہیں، ان کے کچھ اور حقوق ہیں، امیر رشتہ دار ہیں، ان کے کچھ اور حقوق ہیں. دونوں کے برابر نہیں ہیں. امیر رشتہ داروں کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو آپ نے ہنس کے بات کر لی اور اخلاق سے بات کر لی، بس کافی ہے. ان کے حقوق الگ ہیں. غریب رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح بات بھی کرنی ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ اچھا تحفہ کے لحاظ سے کہ ان کو سرو بھی کرنا ہے. یعنی اچھا تحفہ یہ کہ ان کو ان کے کچھ یعنی مدد کرنی ہے ان کی کھانے پینے میں یا ان کی بچوں کی تعلیم یا کسی بھی چیز میں. تو اس طرح سے حقوق میں بھی کمی جو ہے اس کا بھی ہم سب سے سوال ہوگا کہ آپ اور میں یہ سوچیں کہ یہ آیت تو میرے لیے ہے نہیں. یہ کن کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے؟ جو وہ دکاندار بیٹھا ہوا ہے نا وہاں ٹھیلے پہ امرود تول رہا ہے، اس کی بات ہے. یہ جائے گا جہنم میں، اس کی شکل سے لگ رہا ہے. ہمیشہ جب امرود لو تو 6 امرود آنے چاہیے، 4 دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم اپنے کو بریو سے میں ہماری تھوڑی بات ہو رہی ہے. ہمارا زیادہ معاملہ سخت ہے. آپ سوچیں نا، ہم اگر حقوق میں کمی کر رہے ہیں تو ہمارا تو آپ سوچیں نا والدین سے حقوق میں کمی کر دی تو کہاں سے جنت ملے گی؟ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں نا. یتیم بچہ ہے، اس کا کوئی گارجین تو بن گیا لیکن حق اس کا نہیں دے رہا ہے، سیدھا جہنم لکھی ہے اس کے لیے. تو یہ معاملہ تو اور زیادہ سخت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی وہ کم ہے، لیکن یہ زیادہ سخت ہے حقوق کا معاملہ. چلیں آگے دیکھتے ہیں. اچھا، اگلا حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً آنکھ، کان، دل سب کی بات پرس ہونی ہے. یہ قرآن کی بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. یہاں پر ایک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات کا ہمیں ایک طرح سے حکم دیا جا رہا ہے اور ایک نصیحت کی جا رہی ہے. پہلی بات آپ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 2 باتیں ہیں نا اس آیت میں. پہلی تفسیر جس کی ہم کریں گے وہ یہ کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے علم ہیں. ٹھیک ہے، اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں. اچھا، اب یہاں نا میں 2 طرح سے آپ کو اس آیت کو سمجھاؤں گی نا. پہلی تو آپ بات یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں 2 طرح کے علم ہیں. ایک ہے فائدے مند علم اور ایک ہے غیر فائدہ علم. ٹھیک ہے، نافع علم اور غیر نافع علم. اب اس میں یہ ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا پہلے جنرلائز کر کے میں بتا رہی ہوں، پھر یہ جو ٹرمز آپ کو مشکل لگ رہی ہیں نا وہ پھر آپ کو آسان لگیں گے جب میں بات سمجھا دوں گی. بالکل ان شارٹ آپ بات کو سمجھ لیں کہ جیسے دنیا میں کچھ چیزیں ہیں یا کچھ علم ایسے ہیں کہ جن کا کہ فائدہ انسان کو بھی ہے اور مخلوقات کو بھی ہے اور کائنات کو بھی ہے. تو اس طرح کا علم جب آپ حاصل کریں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن کچھ غیر نافع علم ہیں جن کو کہ اگر انسان حاصل کرے گا تو اس میں مخلوق کا بھی فائدہ ہے، نقصان ہے اور اپنا بھی نقصان ہے. اب یہ بات آپ نے یعنی بالکل ہم نے جنرلائز ڈیفینیشن دے دی. اب ہم بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے ہیں. پہلا جو وہ ہے کیٹیگری ہے وہ ہے علم الابدان. علم الابدان کا مطلب ہوتا ہے کہ مٹیریلسٹک جو ہے نا نالج علم ہے اس کے بارے میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. مٹیریلسٹک کیا نالج ہے یعنی دنیاوی علم. آپ یہ اس کو کر لیں، اس کو ڈیفائن کر لیں. اچھا، دنیاوی علم میں سب کچھ نفع مند نہیں ہے، یاد رکھیے گا. علم الابدان تو ہے، دنیاوی علم ہے، مگر اس میں کیا چیزیں فائدے مند ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے جیسے فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، ایڈ میتھس پڑھ رہے ہیں، میڈیسن کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی انجینئرنگ لڑکیاں یا لڑکے پڑھ رہے ہیں، کوئی MBA کر رہا ہے کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ نفع مند علم ہے. یہ کیا؟ دنیاوی علم. ٹھیک، تو اسلام جو ہے وہ ٹوٹلی اس کو کنڈیم نہیں کرتا کہ یہ دنیاوی علم کوئی حاصل نہ کرے. آپ کریں، کوئی انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لٹریچر پڑھنے سے یعنی اگر اس کی انگلش اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کی لینگویج اسٹرانگ ہو رہی ہے، تو اس طرح کی یہ تمام نفع مند علم ہے. اور خاص طور پہ سائنٹیفک علم تو جتنے ان میں تو کوئی مذائقہ ہے ہی نہیں نا، کیونکہ وہ ظاہر یونیورس کے بارے میں ہی تمام چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا ذکر ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کر کے پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے ہیں، لیکن ان اے وے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں.
اچھا، اب اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثال کے طور پہ تم کائنات میں گھومو پھرو، تم دیکھو، ریسرچز کرو، سائنٹسٹ بنو، سائنٹیفک ریسرچز کرو، غور کرو کائنات میں، تم اسپیس پہ جاؤ، یہ تمام چیزوں کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک علم تو یہ ہو گیا، لیکن ایک علم دنیا ہی میں موجود ہے لیکن وہ نفع مند نہیں ہے. وہ نفع مند کون سے علم ہے جو نفع مند نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ ہاروسکوپس کا علم، یہ پامسٹری کا علم، یا یہ کہ آپ کہہ لیجئے کہ فیشن انڈسٹری، کوئی فیشن انڈسٹری کے بارے میں پڑھتا ہے اور پھر اس کو اپلائی کرتا ہے اور اس کے بعد خود یعنی ماڈلنگ کی ٹریننگ حاصل کرتا ہے. لوگ ہوتے ہیں نا باہر جا کے کہتے ہیں ہم ماڈلنگ کی ٹریننگ لے کر آئیں. یا یہ کہ فلم انڈسٹری، ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری. اب ظاہر ہے جو ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری ہے اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے نا، آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے. تو یہ جتنی بھی تعلیم ہے، علم النجوم آپ اس کو کہہ لیجیے، اردو میں بھی میں ایکسپلین کرتی جا رہی ہوں، ہاتھوں کی لکیروں وغیرہ کا جاننا. پھر اس کے بعد جاندار کی پینٹنگز کا سیکھنا، پڑھنا پڑھانا، پینٹنگز کے بارے میں، اسٹیچوز کا بنانا. اور اس کے بعد آپ مثال کے طور پہ آپ جو فگرز ہوتے ہیں ان کی کوئی ایکسپرٹ بن کے اس کی پینٹنگز کرنا. تو یہ جتنے علم ہیں کیونکہ یہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے اس لیے نفع مند علم نہیں ہے. تو یہ جو کیٹیگری آئے گی یہاں پر، تو اس میں دنیاوی علم کے اندر ہی یہ چیز نافع علم و غیر نافع علم آ جائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. یہاں سے یہ یوں آئے گا کیونکہ دنیاوی نا ہر چیز نفع مند نہیں ہے کہ ہر چیز ہم کہیں کہ دنیا میں ہر تعلیم جو ہے وہ نفع مند ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں علم الادیان، دین کا علم. اگر آپ اس کو ایزی اردو کرنا چاہیں، دین کے علم جو ہے اس سے مراد ہے علم الوحی. اور علم الوحی سے مراد کیا ہے؟ سمپل قرآن کا علم. تو اس کو تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تو 100% گارنٹی کے ساتھ جس کو کہتے ہیں نا نفع مند ہے، 100% نافع. ٹھیک ہے، کوئی شک ہے ہی نہیں. ایک آیت بھی، ایک لفظ بھی آپ قرآن کا پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. تو اس سے زیادہ میں یہ کہوں گی کہ کم علم کوئی نہیں ہے کہ جو قرآن سے دور ہے، اور اس سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہے کہ جو قرآن کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو اٹیچ کیا ہوا ہے یا قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے یا مزید کرنا چاہتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اب جب ہم بات کرتے ہیں ادیان کی یا علم الوحی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک علم ہوتا ہے کہ جو کہ چیزیں کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں، جس کو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ٹرمز بتاؤں نہ بتاؤں، آ رہی ہیں سمجھ میں؟ جو بات ابھی تک آ گئی اتنی ہضم ہو گئی تو میں آگے چلوں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں علم الابدان کے اندر، دین کے علم کے اندر بھی دو چیزیں، علم الشہادہ اور علم الغیب. ٹھیک، لکھ لیجیے آپ، پھر میں سمجھاؤں گی تو آپ سمجھ جائیں گے. یہ بتائیں، یہ مٹا دوں، یہ مٹا دوں. اس کے پارٹس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں جب آپ دین میں دیکھتے ہیں نا، یعنی دین میں آتے ہیں یا دین کو آپ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں یا دین سے تعلق رکھتے ہیں، تو کچھ چیزیں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں آپ کو غیب میں آپ کو نظر نہیں آ رہی. ٹھیک، مجھے آپ مثال دیں گے کون سی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ بتائیں. علم و شہادہ کیا ہے؟ اور بتائیں. کائنات سے آپ یعنی دین سے کیسے بالکل شاباش، آپ بتائیں. بالکل قرآن ہے نا، آپ کا ایک دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا. علم الشہادہ ہے، آپ کا دل اندر سے گواہی دے رہا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. آپ کھول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اب جیسے یعنی جب آپ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں آپ کو خود سمجھ آ جاتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مثال یہ ہے
مثال کے طور پہ. اسی طرح سے اور بھی چیزیں کچھ آپ کا ایک اپنا ایمان ہے، جیسے آپ حدیث نکال کے دیتے ہیں، بخاری شریف مسلم آپ کا ایمان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی ایک جنرل بات ہے. اب عالم الغیب یا علم الغیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور فرشتے، جنت، دوزخ اور اللہ کی کرسی. بالکل قرآن میں کچھ چیزیں ایسی ہمیں ملتی ہیں جن میں اللہ کا ہاتھ، اللہ کی کرسی، اللہ کا چہرہ، یہ تمام چیزیں متشابہات ہیں، ہمیں نہیں پتا اس کا مطلب، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حروف مقطعات الف لام میم، ہمیں نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے. یہ تمام چیزیں قبر کے اندر کا حال کسی حد تک پتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے احادیث کے ذریعے سے ہمیں پتا ہے، وہ ہم نے بتا دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا وہ ہمیں پتا ہے. لیکن ایگزیکٹلی تھوڑی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اس کے بارے میں بھی نہیں علم. تو اس طرح سے اس کے اندر بھی دو طرح کا علم ہے جو کہ غیب کا علم ہے. اور ایک انسان مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک وہ علم الشہادہ اور علم الغیب دونوں کے اوپر ایمان نہ لائے. دونوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے اللہ، سب سے بڑی بات یہ آپ نے اللہ کو ہی نہیں دیکھا تو مگر وہ غیب میں ہے، لیکن ہمارا یقین ہے اللہ پہ الحمدللہ. تو یہ جو چیز ہے یہ اس میں یعنی آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بھی ایک ہے تو اللہ تعالیٰ غیب میں، لیکن آپ اس کو علم الشہادہ میں بھی لے سکتے ہیں. جیسے قرآن ہمارے دل کی گواہی ہے، ویسے اللہ بھی ایک وجود اللہ کا ہمارے دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ موجود ہے، تو آپ اس کو علم الشہادہ میں بھی لے سکتے ہیں اللہ کو. یہ فلاسفیکل چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے اپنے علم کے لیے اتنا ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں صرف اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ ایک انٹلیکچولی ایک لیول پر جو لوگ سمجھنا چاہیں تو وہ اس کو سمجھ لیں، اچھی بات ہے اس میں. لیکن بہرحال اس میں ایک آپ کے پاس چوائس موجود ہے کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کو کہاں پہ رکھتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ یہاں تک جو بات ہوئی تو اس میں یہ کہ اب جو اللہ تعالیٰ یہاں بات فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جو تمہیں علم نہ ہو. یعنی مراد کیا ہے کہ آپ کے سامنے یہاں پر میں نے نفع مند اور غیر نافع علم اور یہ ساری کیٹیگری رکھ دی نا. اب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا تعلق نہ علم الابدان سے ہے، نہ علم ادیان، نہ ابدان سے ہے، تو بات کیا ہے کہ اس کے علاوہ جو چیز پیچھے رہ گئی تو وہ یوزلیس چیزیں، وہ بیکار چیزیں، ان میں تم انڈلج نہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے حسن میں سے یہ چیز شامل ہے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے، بیکار باتوں کو چھوڑ دے. اب تھوڑا سا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیے، اب جب ہم ایک دنیاوی علم کی بات کرتے ہیں نا، پہلے علم الابدان کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم سائنس کو لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک نفع مند علم ہے. سائنس کو جب ہم لیتے ہیں تو ایک مثال میں آپ کو دے رہی ہوں کہ جیسے ہمیں پتا ہے واٹر ویپرز بنتے ہیں پہلے، پھر وہ آسمان پہ جا کے بادل بن جاتے ہیں، پھر بادل بن کے وہ سمندر میں برستے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں سائنس نے بتا دیا، ایک ریسرچ کر کے ہمیں ایسی بہت ساری چیزیں، میں ایک معمولی آپ کو مثال دے رہی ہوں. اس کے بعد وحی نے، قرآن نے ہمیں بتایا کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا. یا ابھی ہم نے پڑھا کہ وعدوں کا پاس رکھو، وعدوں کو پورا کرو، نہیں تو تم سے سخت حساب لیا جائے گا. یا یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ چیز ہمیں قرآن نے بتا دی. اب آپ نے دیکھا نا دونوں چیزیں نفع مند ہے نا، یعنی سائنس نے بھی جو ہمیں ریسرچ کر کے بتایا تو اس کی وجہ سے ظاہر ہمیں ایک دنیا کا پروسیس پتا چلا کہ بھئی کیسے بارش ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ دنیاوی نالج ہمیں آ گئی اور باقی دین کی نالج ہمیں اللہ نے دے دی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان کے علاوہ تمہیں جب ایک فائدے مند چیز کے بارے میں پتا چل گیا تمہیں، تو اب تمہارا یہ کیا کام ہے کہ تم بے مقصد باتوں پر بحث کرو اور اپنے دماغ کو ایسی جگہ لڑاؤ کہ جہاں تمہیں لڑانے کی ضرورت نہیں. اب اس میں کچھ چیزوں کی تو میں نے آپ کو جیسے مثال دی تھی، ایک اور ہم حدیث سے اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن کے معاملے میں بھی جو کہ علم الادیان ہے، علم الوحی ہے، اس کے اندر بھی ہمیں بیکار کی بحثیں اور باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. پہلے تو یہ ہم محتاط ہو جائیں نا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم یہ کہیں قرآن نفع مند علم ہے تو بس اب ہم اس کیٹیگری کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کو ہم تھوڑا دیکھتے ہیں. ان میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں بات کرنے سے منع فرمایا. تو اب اس پہ جو اگر آپ آج کی جنریشن کو دیکھیں، اور مجھے تو بلکہ لگتا ہے کہ ہر دور میں جو جنریشن ہوتی ہے نا ینگ، اس کو یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ جب اس کے ماں باپ اسے دین کی طرف آنے کے لیے کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو پہلی بات وہ بچہ یا بچی یہ کرتے ہیں کہ ہماری تو جب تقدیر ہی ایسی لکھی ہے، ہماری تو تقدیر ہی پہلے لکھ چکی، تو بس پھر تو ہمیں جانے ہی جہنم میں، تو ہمارا تو پھر کوئی قصور نہیں.
اللہ تعالیٰ نے بیکار میں یہ دنیا بنائی جب سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا، تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اچھا اب میں خود بھی اس تقدیر کی بحث میں نہیں جا رہی. بہت دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ وہ ربی کیا کہ جس کو انسان کے آگے کے فیوچر کا ہی نہ پتا ہو کہ وہ کب مرے گا، وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا یا وہ کیا کرے گا. تو ہاں اللہ تعالیٰ کو فار نو ڈاؤٹ ہمارے آخری دن تک کا پتا ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. لیکن کیا بات ہے، تقدیر سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں محفوظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا یا آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا. ہم اپنی دنیا خود بنا رہے ہیں. دنیا میں اپنے اعمال کر کے ہم اپنی اچھی دنیا یا بری دنیا، اچھے اعمال برے اعمال، اچھی آخرت بری آخرت، یہ سب کچھ آج میں اور آپ امتحان دے دے کے پیپر بھر رہے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ ایک بچہ ایگزام دینے جاتا ہے نا، وہ شیٹ پہ شیٹ بھرتا جاتا ہے، لکھتا جاتا ہے. تو ہر بچے کا پیپر الگ ہوتا ہے. جو انٹیلیجنٹ بچہ ہوتا ہے اس کا پیپر آپ دیکھیں کہ کیا زبردست وہ چیزیں لکھتا ہے. اور ایک بچہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈفر ہو، وہ فیل ہونے والا ہو، پھر بھی وہ لکھ رہا ہے. لکھ تو رہا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو لکھ کے آ رہا ہے، غلط سلط لکھ رہا ہے لیکن لکھ رہا ہے. تو اس طرح سے تقدیر یوں بنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا سب ہے. مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا لکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ میرے سامنے بیٹھی، مجھے نہیں نظر آ رہا کیا لکھ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، آپ کیا لکھ رہے ہیں، آپ کیا لکھ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی کو بھیجا نہیں ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھو، ان سے لکھواتے رہو 5 بجے تک ان سے لکھوانا، اور یہ خبردار یہ فلم دیکھنے نہ جائیں. ٹھیک ہے، یہ گھر سے آپ کی اپنی چوائس تھی. آپ جب گھروں سے نکلے ہیں اپنی گاڑیوں میں، بس میں، رکشے میں، واٹ ایور جہاں سے بھی آئے ہیں، وہ راستہ اگر آپ رکشے والے ڈرائیور کو کہتے کہ بھئی ادھر سینما ہال میں لے چلو، تو وہاں بھی وہ لے جاتا آپ کو. آپ نے یہاں آنے کے لیے قرآن کلاس میں کہا، وہ یہاں آپ کو لے کر آ گیا. آپ کا ہاتھ کسی نے نہیں پکڑا، ایون شیطان نے بھی نہیں پکڑا. شیطان نے کس طرح نہیں پکڑا؟ وہ آپ کے وسوسے ڈال سکتا ہے، زبردستی نہیں کرا سکتا آپ کے ساتھ. تو اس بات کو سمجھ لیں. میں تقدیر کیونکہ ٹاپک آ گیا تھا تو مجھے بات کرنی پڑی، ورنہ یہ ٹاپک نہیں ہے. میں صرف بتانا یہ چاہ رہی ہوں، لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کی مجلس میں پہنچے، اور وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تقدیر کے موضوع پہ بحث کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بحث کیا ہوتی ہے یہی کہ ابھی آپ لوگ مجھ سے کہیں کہ اچھا تو فائدہ کیا ہمارے یہ قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا؟ میرے لیے اگر اللہ نے جہنم لکھی ہوئی تو کیا فائدہ میرا قرآن پڑھنے کا؟ یہ سوال ایک ہوا نا. ایسی سب باتیں کر رہے ہیں، کوئی سمجھا رہا ہے، کوئی کچھ بات کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزرا، اور آپ کا جو ایک مزاج تھا اس کے حساب سے آپ کو غصہ نہیں آتا تھا. لیکن یہ وہ موقع تھا کہ آپ کو اتنا غصہ آیا جس کو کہ ضبط کرنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ لال ہو گیا، کیونکہ آپ کنٹرول کرتے تھے. غصہ تو آپ کو آتا نہیں تھا، آپ کے تو بہت نرم مزاجی طبیعت میں تھی نا. اور یہ موضوع ایسا تھا کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ تم سے پچھلی قومیں اسی باتوں پہ بحث کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی. یعنی تم صحابہ کرام تمہارا یہ لیول ہے کہ تم لوگ ان باتوں کے اوپر بحث کر رہے ہو. تو کیا پتا چلا کہ ہمارے جو علم الوحی ہے اس کے اندر بھی کچھ علم ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بحث کرنا پسندیدہ نہیں. آپ اور مجھے اپنی تقدیر بنانی ہے، اچھی بنائے نا، کوشش کریں اس کو اچھا بنائیں. یہ آپ کا اور میرا مسئلہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا آخری تک کا جانتا ہے. وہ تو جانے گا، وہ اللہ کیسا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں آج نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تمہارا کیا ہونے والا ہے، تو آپ جو ایک رب کا آپ کا کانسیپٹ ہے آپ اس کے پر ایمان کیسے لائیں گے؟ رب تو رب ہے ہی اسی لیے کہ اس کو ہمارے آگے کا بھی پتا ہے، ہمارے پیچھے کا بھی پتا ہے، تبھی تو وہ رب ہے. تو اس طرح کی باتوں میں بحث کرنا مناسب نہیں. یا جیسے ابھی آپ لوگوں نے مثال دی کہ قرآن میں یہ جو آیت الکرسی اسی میں آتا ہے اللہ کی کرسی. اب ہم یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک نور سے زیادہ بس اور کچھ مت سمجھو، بس ایک نور تک. اب اگر تمہارے ذہن میں تمہیں اللہ کو، ایک تو پہلی بات اللہ تعالیٰ کو کبھی ویژولائز نہیں کیجئے، کبھی نہیں کیجئے، نور کے طور پہ بھی نہیں کیجئے. لیکن اگر آپ کے کبھی ذہن میں کچھ آنے لگتا ہے تو کیا سوچئے؟ ایک نور، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ نہیں. آپ کو پتہ ہے. تو اب بات کیا ہے کہ اگر جو ہے اس سے بڑھ کر اب ہمیں پتا چلا قرآن میں لکھا ہے اللہ کی کرسی، تو اب اس میں نا ہمیں اپنا دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی کرسی تو اللہ تعالیٰ یعنی بیٹھتے بھی ہیں تو کیسی کرسی. کیا اگر آپ نے یہ، میں ایک چھوٹا سا نقطہ بتا رہی ہوں، اس پہ غور کرنا شروع کیا تو اللہ نہ کرے انسان نہ ڈیویٹ ہو سکتا ہے، انسان کے ذہن میں شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے.
تو ان چیزوں کو پڑھیں اور آگے بڑھ جائیں اور کیا سوچیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا قرآن میں کہ یہ متشابہات ہے. متشابہات کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا. جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے گا. اللہ کا چہرہ، اللہ کی پنڈلی کیا مراد ہے؟ وی ڈونٹ نو، ہمیں ضرورت نہیں. یہ غیر نافع بات ہے اس کے اوپر باتیں کرنا. اب آپ میں سے کوئی اس وقت سارا ٹاپک چھوڑ دے، سب یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، یہ وعدوں کے بارے کی سب چھوڑ دیا اور وہ اس پر بحث کرنے یا شروع ہو جائے. نہیں، آپ یہ بتائیے کہ اللہ کی کرسی کیسی ہوگی، کس کلر کی ہوگی، گولڈ کی ہوگی کہ سلور کی ہوگی، کہاں رکھی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی. یہ بالکل عبث بات ہے. یہ چیز انسان کو نا، آپ کو پتا ہے، بعض دفعہ شرک تک لے جاتی ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں تو یہ بھی غلط ہے نا، یہ تو ایک حدیث میں ہے. آپ کو پتا ہے یہ حدیث ایک آتی ہے شیطان کے مکر و فریب، جو ہماری بکلیٹ ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر تم زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کے پر اللہ کی ذات کے اوپر غور نہیں کرو، کیونکہ اگر تم زیادہ غور کرو گے تو تمہارے ذہن میں یہ سوال آئے گا. فرین مجھے ذرا بک دیں. تمہارے ذہن میں یہ سوال ہی آنے لگے گا کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. آپ دیکھیں حدیث ہے یہ. بالکل ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. فرین ناز کو دے دیں، ناز ڈھونڈ کے مجھے پہلے نکال دیں تو پھر میں اس کو کوٹ کر دوں گی. بالکل یہ جو بات کہہ رہی ہیں کہ جو دہریے ورڈ آپ نے سنا ہے نا، ایتھیسٹ، یہ اسی لیے تو ہو جاتے ہیں. بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اللہ کی ذات پہ غور کریں؟ بھئی اللہ جیسا ہوگا. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو نہیں دکھایا، حجاب میں رکھا نا اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری مسلحت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اتنی فرمائش ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے، نہیں دکھایا اللہ تعالیٰ نے. تو آپ اور میں کیا چیز ہے؟ تھوڑا سا یہ سوچ رہے ہیں نا، میں اور آپ ہیں کیا کہ ہم اس کے اوپر غور کرنے بیٹھ جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اس پہ غور کیا نہیں، کبھی نہیں کیا انہوں نے. کوئی ہمیں حدیث نہیں ملے گی کہ وہ غار حرا میں بیٹھے، وہاں تو وہ غور و فکر کرتے تھے، اپنی ایک اللہ کی جستجو میں نکلتے تھے، لیکن ان کی ذات پہ اللہ کی غور کبھی نہیں کیا آپ نے کہ اللہ ہے کیسا. تو یہی والی چیز ہے کہ اگر ہم ابس چیزوں کے اوپر پڑھیں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف مینٹل ڈیویشن، شرک یا ایتھیزم کی طرف ہم چلے جائیں گے. اسی لیے میں نے آپ کو حدیث کے لفظ بتا دیے. اس میں یہی ہے کہ جب تم اس سوال میں لگو گے اللہ کے بارے میں تو شیطان آخری میں تمہیں یہی سوال ڈالے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا. بالکل ماؤ، بہت صحیح بات آپ کہہ رہی ہیں. اگر آپ کے اندر ایمان ہے نا اور آپ اس بارے میں سوچیں تو آپ کا نا خود دماغ معاف ہوگا، جیسے نم ہونے لگے گا. یہ نشانی کس کی ہے؟ بس کرو، اب اس سے زیادہ نہ سوچو اس بارے میں. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے تو نہیں آئے نا، اللہ تعالیٰ کو ہمارا امتحان لینا ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا بس ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. یہ اتنی بڑی کتاب قرآن ہمارے پاس کھلی ہوئی ہے، ہمیں گائیڈنس اس سے لینی ہے. اور قیامت کے دن جا کے اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے سے سوال نہیں کریں گے کہ تم نے کبھی میرے وجود کے بارے میں جانا یا تمہیں بہت اجر ملے گا کہ تم نے میرے بارے میں سوچا. یہ نہیں ہے. اللہ سے محبت آپ کریں گے اللہ سے بغیر شرائط کے، لیکن اللہ کے وجود کے بارے میں آپ کو ضرورت نہیں ہے جاننے کی. آپ کچھ کہہ رہی نہیں؟ بالکل میں اب آپ کو بتا رہی ہوں. بخاری میں یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، یعنی وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کس نے پیدا کیا، وہ کس نے پیدا کیا. آخر میں کہتا ہے بتاؤ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. بس جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو وہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور شیطانی خیال چھوڑ دے. ٹھیک ہے، آپ کو جیسے آپ سے کوئی سوال کرے، آپ یہ حدیث جو ہے وہ پکچر لے کے واٹس ایپ کر دیں، اور آپ نے تو جواب ہی اس کا دے دیا کہ وہ یہی پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل وہ بھی یہی ہے. اور دوسرے یہ تو سمجھیں آپ جواب ہی مل گیا نا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی موجود ہے کہ وہ یہ سوال کر سکتا ہے نعوذ باللہ. حالانکہ یہ کوئی سوال ہے کرنے کا، آپ خود سوچیں نا، بے تکا سوال ہے. جس کو اللہ پہ یقین نہ ہو تبھی کرے گا. لیکن یہ آج کل کی نا جو ینگ لاٹ ہے یا یوتھ ہے، اور میں ان کو بھی بیچاروں کو نہیں کہہ رہی، پہلے بھی یہ تھا، ہمیشہ سے یہ لوگوں کے اندر یہ چیز پہ، کیونکہ ایتھیسٹ تو ہمیشہ سے موجود ہے نا. لیکن ہاں یہ بات ہو گئی ہے آج کل ایتھیزم بڑھ بہت گیا ہے. جیسے اسلام بھی پھیل رہا ہے تو اس طرح ایتھیسٹ بھی لوگ بہت ہیں. ویسٹ میں آپ دیکھ لیجئے نا، ذاکر نائک کو آپ دیکھ لیجئے، کتنے وہ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایتھیزم کے حوالے سے. جو لوگوں کے کانسیپٹ آج کل ہو گئے ہیں
تو یہ بہرحال جو ینگ لاٹ ہے ان کے اندر یہ چیز زیادہ دین سے دوری کی وجہ سے اتنا دور ہے نا. دیکھیں ہوتا کیا ہے, والدین کوئی توجہ نہیں دیتے, نمازیں چھوٹتی ہیں, قرآن سے دوری پیدا ہوتی ہے, گھر میں ماحول خراب دیکھتے ہیں, تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ان کو ہوتا ہے کہ کیا کون سا اللہ, کہاں اللہ, ان کو کہیں کوئی کانسیپٹ دکھتا ہی نہیں. تو اس کی وجہ سے بھی جب ایسی باتیں ہوتی ہیں نا, جب ان کو کہیں سے بھی کوئی رمق, کوئی کرن نہیں ملتی قرآن کی یا اللہ کے نور کی, تو اس کی بنا پر بھی اگر ان کو کوئی گائیڈنس نہ ملے تو بھی لوگ اگر خود سٹرگل نہ کریں تو پھر ان کے اندر جو ہے نا یہ ایتھیسٹ جو مینٹیلٹی اور ہوتی ہے نا وہ پیدا ہونے لگ جاتی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہماری جو اپنی کتاب ہے قرآن, ہم اس کو جس نظریے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہی نظریہ بہترین ہے, یعنی قرآن کی تفسیر کر کے. اب ہم اپنے دین کو غیروں کی نظر سے نہ دیکھیں کہ جو غیروں کا کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک ڈال دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھا ہے, پتہ ہے نا آپ کو, اس طرح کی باتیں کرنا, یا یہ ہے کہ فلاں چیز جو ہے اس کا جواب قرآن میں فلاں آیت آئی ہے تو اس کا وجہ کیا ہے آنے کی. جیسے وہ ہے نا کہ تم ان کو دیکھو, اگر کفار کو دیکھو, مشرکین کو دیکھو تو انہیں مارو, کفار کو دیکھو تو انہیں مارو, تو آپ کو پتہ ہے جنگ کے حوالے سے. تو اس طرح کی چیزوں میں ڈیویشن نکالنا, قرآن میں نکالنا, اس میں تو یہ بات, اس میں وہ, یہ بھی تمام غیر نافع علم ہے. جو وہی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ زیادہ تر یہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے اندر خود کچھ ایتھیسٹ والی مینٹیلٹی پیدا گریجولی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سب غیر نافع چیزیں, بیٹھ کے پامسٹری کا علم حاصل کرنا, اپنی زندگی, یعنی آپ سوچیں لوگ لگا دیتے ہیں, یہ کوئی غیر نافع علم کے علاوہ اور کیا ہے. اسٹیچوز آپ دیکھیں لوگ بناتے ہیں, نیوڈ آرٹ, برہنہ آرٹ جو ہے وہ ایک آرٹ ہے, اس کو اتنی ویلیو, اگر آپ نے کبھی جانا ہو یا آپ کو پتا ہو کہ آرٹ جو ہے اٹ سیلف, جیسے ایک کہتے ہیں نا آرٹسٹ ہیں تو پینٹنگز جو بناتے ہیں ان کی بڑی ویلیو ہے, اس میں ان کا جو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ڈپارٹمنٹ ہے یا ایک سیکشن ہے جس کو کہ یہ کہتے ہیں نیوڈ آرٹ, اس کی ویلیو آپ آرٹسٹ سے پوچھئے کیا ہے. اب ویسے آپ ذرا مجھے بتائیے یہ کوئی کرنے کا کام ہے کہ اریاں تصویریں عورتوں کی یا مردوں کی بنائی جائیں؟ ایگزیکٹلی. بالکل ایگزیکٹلی, جو زیادہ تر ان کا, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا آرٹ بیسکلی جو سب سے زیادہ سیل ہوتی ہے یا سب سے زیادہ بکتی ہے وہ لائف ہوتی ہے نا, کہ آپ ایک جیسے کوئی پینٹر ہے تو وہ ایک پھولوں کو اگر پینٹ کر رہا ہے یا جھرنوں کو پینٹ کر رہا ہے تو وہاں بیٹھ کے جو وہ کرے گا نا اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو بالکل یہی والی بات ہے کہ اس کو, یہ تو سبھی کو پتا ہے, کوئی ویسی بات نہیں ہے یہ تو میں خود, ایک آرٹسٹ ہے, انہوں نے خود یہ بات بتائی تھی جبکہ وہ فیمیل تھیں تو بہت, یعنی ان کو بڑا شوق تھا, تو ایک دفعہ ایسی کچھ بات ہونے لگی تو میں نے ان سے بہت ذکر کر رہی تھی کہ میں بہت آرٹ بناتی ہوں, انہوں نے نیوڈ آرٹ کا ذکر کیا تو اس پر میں نے بھی ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کس طرح بناتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جو غریب مرد اور عورت ہوتے ہیں ان کو پیسے دے کے, ان کو من چاہے پیسے دے دیتے ہیں اور پھر کسی ایسی جگہ پہ, ظاہر ہے جہاں پہ کوئی موجود نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو اپنی ایک یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ نے, یعنی جو یہ آرٹسٹ ہوتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں جب تک آپ نے یہ نیوڈ آرٹ نہیں بنایا یا نیوڈ آرٹ کے اوپر آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوئی. آپ سمجھے نا, اس طرح ہی ہے. جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی ایک سرجن ہے وہ آپریشنز کرتا ہے, اس میں سے اس کے پاس کوئی بہت بڑا چیلنجنگ کوئی آپریشن جب تک وہ نہیں کر لیتا تو اس کا نام نہیں ہوتا نا, جیسے آپ سمجھے نا کہ اس کو مانا نہیں جاتا یہ بڑا سرجن ہے, وہ والی چیز ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہاں سے نفع مند یہ چیز ہے, لیکن لوگ کر رہے ہیں. یا یہ کہ یہ کائنات کے اوپر پینٹنگ بنائیں, آپشن ہے نا, کسی کے اندر بہت طلب ہے یا کسی کو بہت شوق ہے آرٹ کا تو کوئی مذائقہ نہیں. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ جو واٹر فالز ہوتی ہیں, فلاورز ہوتے ہیں یا ایک نیچرل سینری ہوتی ہے, کتنی خوبصورت لگتی ہے اور لوگ بناتے ہیں پینٹرز کتنے, اس کے اوپر کام کریں نا. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ صرف فیسز کے اوپر یا عورتوں کے اوپر یا مردوں کے اوپر وہ ان کی پکچرز بناتے ہیں. ہمارے اپنے پاکستان میں کتنے لوگ اس میں ایکسپرٹیز ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں, لیکن یہ سب غیر نافع علم ہے. کہ کوئی بھی یہاں کہیں سے بھی ہمیں کوئی دلیل اس کی, یا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری جس میں آپ کو پتا ہے کہ عورت بھی اپنے آپ کو سیل کرتی ہے. کہتے ہیں نا کہ آج کل فلم ایکٹریس جو ہیں انہوں نے تو بہت اچھا اپنا ایزی منی اس کو کہتے ہیں نا کہ 1 سیکنڈ کے ایڈ کے 10 کروڑ لے لیے, 8 کروڑ لے لیے. تو یہ بھی غیر نافع تمام کام ہے.
ایگزیکٹلی غیر نافع اور گناہ الگ اس میں ان تمام کاموں میں ہو رہا ہے. تو یہ جو اب آپ اس آیت پہ ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی ایسے چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی تم ایسے علم کے کہ جس کا کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے یا آگے جا کے تمہیں کیا تمہارے لیے نقصانات ہی پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کے پیچھے کیوں لگتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم اگلی آیت کے اگلے حصے پر آتے ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب کی باس پرس ہوگی.